السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ فائنلی جس کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار تھا وہ گھڑی آ چکی ہے، عالم کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ اور سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ایک بہت بڑے سسپینس کے ساتھ اینڈ ہوئی تھی۔ مجھے آپ لوگوں کو بتانا چاہیے یا ادھر ہی بھیجنا چاہیے واپس چیک کرنے کے لیے جو لوگ لاسٹ ایپیسوڈ سن رہے ہیں؟ ویسے تو آپ لوگوں کو وہ سارا سن کے آنا چاہیے، لیکن پھر بھی میں ریکیپ دے دیتی ہوں۔ ایڈم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو خط تھا نا، وہ اس میں زہر ملا ہوا تھا، جو لکھائی تھی نا، لکھائی میں زہر تھا اور بہت خطرناک زہر، اور وہ زہر ایسے ہی چھونے سے اثر نہیں کرتا، رو گے تو وہ آپ کی باڈی کے تھرو اندر جائے گا تو تب اثر کرتے اور 2-3 گھنٹے میں ہی موت ہو جاتی ہے۔ اینڈ فن فیکٹ، تالیہ رو چکی تھی اور اس نے پھر روتے روتے ہی اس خط کو ہاتھ لگاتی ہے اور پرس میں ڈال دیتی ہے۔ تو اب ایڈم کو تو نہیں پتا کہ تالیہ روئی یا نہیں روئی، لیکن وہ اب بھاگتے ہیں کہ بھئی تالیہ کو میں بتاتا ہوں اس سے پہلے کہ کچھ ہو ہی جائے۔ تو آج ہمیں پتہ چلے گا، اور یہ بالکل لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ آپ میں سے کون کون اداس ہے؟ ویسے اداسی تو ہوتی ہے نا، اتنے مہینوں سے اگر آپ پڑھ رہے ہو، سن رہے ہو، تو کریکٹرز کے ساتھ بندہ اٹیچ ہو جاتا ہے اور پھر ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ ہر چیز کو ختم تو ہونا ہی ہے۔ تو آج عالم کو ہم ختم کرتے ہیں اور باقی یپنگ سیشن ہم جو ہے ایپیسوڈ کے لاسٹ میں کریں گے، اوکے؟ تو چلیں پھر کرتے ہیں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ابھی تک اس اندرونے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرہ اندھیر تھا اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ پارٹی زور و شور سے جاری تھی۔ مدھم موسیقی پس منظر میں بج رہی تھی۔ لان کی گھاس پہ مہمان ٹولیوں کی صورت میں بکھرے تھے۔ ملازم برتن لگاتے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ ہر طرف کمکوں اور پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ بغیر چیک کیے کسی مہمان کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ وہ ہر نئے مہمان پہ نظر رکھے ہوئے تھی۔ میشا یقیناً کسی مہمان کے روپ میں آئے گی، وہ جانتی تھی۔ تالیہ نے پولیس یا کسی پرائیویٹ سیکیورٹی کا خطرہ مول نہیں لیا تھا۔ میشا کو شک ہو جاتا اور وہ نہ آتی۔ اس کو معلوم تھا کہ میشا کے لیے ایک وہی کافی تھی، اور تب ہی اس نے وہ آواز سنی، کسی جانور کے رونے کی آواز۔ کسی خواب، کسی کیفیت میں تالیہ نے چہرہ موڑا۔ اندھیر کمرے کے دوسرے سرے پہ وہ کھڑا تھا، ایک سفید ہرن۔ اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھیں تالیہ پہ جمی تھیں۔ وہ ننھے غزال کی آنکھوں میں دیکھتی گویا محوت ہو گئی۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ وہ بے خود سی اٹھی اور اس کی جانب قدم بڑھائے، لیکن وہ دھیرے دھیرے اندھیرے میں تحلیل ہو گیا۔ تالیہ نے پلکیں جھپکائیں، ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اب وہاں نہیں تھا۔ کیا وہ ایسی چیزیں دیکھنے لگی تھی جن کا وجود نہیں تھا؟ یہ اس کے خوابوں جیسا معاملہ نہ تھا، یہ کچھ اور تھا۔ اس کے سر میں ایک دم سے درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگیں۔ اس نے کن پٹی کو مسلا اور واپس کھڑکی کی طرف آئی۔ وہ تلاشی نظروں سے مسز شیلا کو ڈھونڈا۔ وہ ایک طرف کھڑی ہنستے ہوئے کسی مہمان سے بات کر رہی تھی۔ اس کی گردن خالی تھی۔ تالیہ نے بے یقینی سے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی سمت بھاگی، لاؤنج دوڑتے ہوئے عبور کیا، پھر لان میں آئی اور سیدھا مسز شیلا کے سر پہ پہنچی۔ اسے دیکھ کے وہ حیران رہ گئی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ کیا ہوا؟ تالیہ نے اس کا بازو تھاما اور اسے مہمانوں سے ذرا فاصلے پہ لے گئی۔ آپ کا نیکلس کہاں ہے؟ شیلا نے فوراً گردن پہ انگلیاں رکھیں، پھر اسے ٹٹولا۔ گردن خالی تھی۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ ابھی تو میری گردن میں تھا، اوہ گاڈ! اس نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ مسز شیلا، مجھے یاد کر کے بتائیں، ابھی 2 منٹ پہلے وہ آپ کی گردن میں تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیزی سے بولی، میشا دور نہیں گئی ہوگی؟ ان 2 منٹ میں کوئی آپ سے ٹکرایا ہے؟ شیلا چونکی، ہاں، وہ کوئی ویٹریس تھی، اس کے پاس گلاسز کی ٹوکری تھی، اس کے گلاس گرتے گرتے بچے، لیکن مجھے علم ہوئے بغیر کوئی میرا نیکلس کیسے اتار سکتا ہے؟ وہ کس طرف گئی ہے؟ وہ پھولتے سانس سے بولی۔ سر میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ شاید اس طرف۔
شیلا نے پریشانی سے ایک سمت میں اشارہ کیا۔ تالیہ نے گردن اٹھا کے دیکھا، وہاں باربیکیو ہو رہا تھا اور دوسرے بہت سے یونیفارم والے ملازم کھڑے کام کر رہے تھے۔ وہ تیزی سے اس طرف لپکی۔ کیا کسی نے ایک ویٹرس کو دیکھا ہے جس کے پاس گلاسز کی ٹوکری تھی؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ دو ویٹرز نے ایک ساتھ کہا۔ کون؟ سارا؟ وہ کچن کی طرف گئی ہے، اس نے۔ تالیہ تیزی سے اس طرف بھاگی۔ میشا اتنے لوگوں کے باعث تیزی سے نہیں بھاگی ہوگی، وہ آہستہ سے نکلی ہوگی۔ اسے معلوم تھا جس لمحے وہ کچن میں پہنچی اس نے ایک جھلک دیکھی، سفید اور سیاہ ویٹریس یونیفارم پینٹری کی طرف غائب ہوا تھا۔ تالیہ نے رفتار کم کی اور دبے قدموں چلتی پینٹری تک آئی۔ پینٹری خالی تھی اور اسی پل عقبی دروازہ بند ہوتا دکھائی دیا۔ شاید اسے معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی اس کے تعاقب میں آ رہا ہے۔ تالیہ تیزی سے دروازے سے باہر نکلی۔ عقبی دیوار پھاند کے سیاہ سفید یونیفارم غائب ہوا تھا۔ تالیہ نے دیوار پہ دونوں ہاتھ رکھے۔ اطراف میں اندھیرا تھا یا اسے محسوس ہو رہا تھا دھند سی تھی جو چھا رہی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، دھند چھٹنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے دیوار پہ ہاتھ رکھے اپنے ہاتھ دیکھے۔ اس کے ناخنوں کا رنگ بدل رہا تھا، مگر اس نے سر جھٹکا اور جوگر دیوار پہ رکھا۔ پوری قوت لگا کے اوپر چڑھی، پھر دوسری طرف پھاندی۔ اس کے جوتوں کے زمین پہ لگنے کی آواز دھپ سے آئی۔ تالیہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے کو لڑکی۔ ہتھیلیوں کے بل خود کو گرنے سے سنبھالنا چاہا، لیکن آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ گلی تاریک تھی، سیدھ میں جاتی اور دائیں جانب مڑ جاتی۔ اطراف میں اونچی دیواریں تھیں اور مخالف سمت میں سڑک۔ وہاں بس ایک اسٹریٹ لائٹ تھی جس کی روشنی ناکافی تھی۔ کچرے کا ایک ڈسپنسر تالیہ کے قریب رکھا تھا۔ وہ ہتھیلیوں اور گھٹنوں کے بل زمین پہ جھکی تھی، سر تک نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ اس کی حد نگاہ میں گلی کا پکا فرش تھا۔ بدقت اس نے نظریں ذرا کی ذرا اٹھائیں۔ گلی کے دوسرے سرے پہ سفید سیاہ اسکرٹ والی لڑکی کے سیاہ جوتے رک گئے تھے، پھر اسے وہ جوتے گھومتے دکھائی دیے۔ وہ واپس اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ بدقت زور لگا کے سیدھی ہوئی۔ اب اس کے گھٹنے زمین پہ تھے اور چہرہ سامنے۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ میشا دوسرے کونے سے مڑ کے واپس آ رہی تھی، آہستہ آہستہ۔ تالیہ نے نڈھال سی انداز میں پیچھے کو ٹیک لگائی۔ اس کی کمر کچرے کے ڈمپسٹر سے جا لگی۔ وہ دو زانوں نڈھال سی بیٹھی، نیم کھلی آنکھوں سے اس ہیولے کو دیکھے گئی جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میشا اندھیرے میں تھی۔ چند قدم قریب آئی تو چہرہ مدھم سی روشنی میں آیا۔ اسٹریٹ پول کے باعث یہاں تھوڑی بہت روشنی تھی۔ تالیہ نے پلکیں جھپکائیں۔ دھند تھی جو ہر جگہ چھا رہی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ نہ آواز نکلتی تھی نہ سانس۔ تالیہ مراد، تم کبھی ہار نہیں مانتی ہیں نا؟ میشا نے افسوس سے نفی میں سر ہلا کے کہا۔ تالیہ نے ہاتھ اٹھانے چاہے لیکن اس کی بند مٹھیاں پہلوؤں میں گری رہیں۔ اس کا جسم مفلوج ہو رہا تھا۔ میشا پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی۔ اس نے مانگ نکال کے ویٹریس کی طرح بال جوڑے میں باندھ رکھے تھے۔ وہ افسوس سے تالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ تو یہ سب تم نے اسٹیج کیا تھا مجھے پکڑنے کے لیے؟ وہ دھیرے سے بولی۔ مجھے آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا اور تم اس وقت مجھے پکڑنے کی حالت میں نہیں لگ رہی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ غور سے پتلیاں سکوڑے اس کے چہرے کے رنگ دیکھ رہی تھی۔ تالیہ کی نظریں میشا کے کندھے سے پھسلتی اس کے عقب میں جا رکیں۔ گلی کے دوسرے سرے پہ کوئی تھا، اندھیرے میں روشنی کا ایک ہیولا۔ یہ ذوالکفلی نے کیا ہے نا؟ وہ مدھم آواز میں افسوس سے کہنے لگی۔ وہ اپنا مخصوص زہر بنا رہا تھا کچھ دن پہلے اور اسے سیاہی کے ساتھ ملا رہا تھا۔ میرا خیال تھا اپنے کسی ٹارگٹ کے لیے بنا رہے، لیکن اپنی اسٹوڈنٹ کے لیے۔ تم موت کے قریب ہو تالیہ، مجھے افسوس ہے، مجھے واقعی افسوس ہے۔ اس نے دھیرے سے تالیہ کی سرد پڑتی مٹھی میں ہاتھ رکھا۔ ایک کارن وومن کو دوسری کارن وومن کے ساتھ ہونا چاہیے اس کے آخری وقت میں۔ پھر میشا نے گردن اٹھا کے افسوس سے اطراف میں دیکھا۔ ایک تاریک گلی میں کسی کچرے کے ڈبے کے ساتھ موت۔ آج تم اس طرح مرو گی، کل میں اس طرح مروں گی۔ میرے اور تمہارے جیسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے تالیہ، ہمیں اندھیرے نکل جاتے ہیں۔
تالیہ کی نظریں گلی کے سرے پہ جمی تھیں، آنکھوں کے آگے دھند تھی، اس نے پلکیں جھپکائیں، دھند ہلکی ہوئی، بالآخر وہ اسے نظر آنے لگا، وہ سفید ہرن، وہ وہیں کھڑا تھا، اپنی بڑی بڑی سبز آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اپنے اندھیرے قبول کر لینے چاہیے تھے، مگر نہیں تالیہ، تمہیں روشنی چاہیے تھی، تمہیں رنگ چاہیے تھے، جبکہ ہمارا صرف ایک رنگ ہوتا ہے، اندھیرے کا رنگ۔ دیکھو روشنی نے تمہیں کیا دیا، ایک اندھیر گلی میں گمنام موت۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھی افسوس سے کہہ رہی تھی، مگر تالیہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ غزال کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ننھے ہرن کی سبز آنکھیں پانی سے بھرتی گئیں، ہرن نے پلکیں جھپکائیں، آنسو اس کے چہرے پہ لڑکے۔ تالیہ کو اپنے گال پہ گرتا گرم قطرہ محسوس ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی یہ کس چیز کے آنسو ہیں۔ میشا نے انگلی کے پوڑے پہ اس کے گال کا قطرہ اٹھایا۔ یہ ذوالقفلی کا زہر تھا، تکلیف دیتا ہے مگر آئی ایم سوری، اس کا تریاق کسی کے پاس نہیں ہے۔ سفید ہرن ابھی تک اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے دیکھا ہرن کے ہونٹوں سے دھیرے دھیرے سرخ قطرے ٹپکنے لگے تھے۔ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میشا دھیمی آواز میں ملال سے کہہ رہی تھی۔ تمہارے منہ سے خون نکلنا شروع ہو چکا ہے، میں تمہارے لیے ایک کام کر سکتی ہوں۔ کہتے ہوئے میشا نے اس کی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کا موبائل نکالا، اس کو آن کیا، پھر تالیہ کے چہرے کے سامنے لا کے اسے ان لاک کیا۔ اب وہ اس پہ کوئی نمبر ملا رہی تھی۔ تالیہ ابھی تک اس گھائل غزال کو دیکھ رہی تھی، وہ اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مڑ رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح ڈوبا، وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر نہ آواز نکلتی تھی نہ ہاتھ حرکت کرتے تھے۔ میشا فون پہ کچھ کہہ رہی تھی لیکن تالیہ سن نہیں پا رہی تھی، وہ خوف سے اس غزال کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہاں جا رہا تھا؟ وہ تو اس کا گارڈین اینجل تھا، یا کیا وہ موت کا فرشتہ تھا؟ وہ اسے چھوڑ کے کیوں جا رہا تھا؟ بھیگی آنکھوں والا سفید غزال مڑ گیا، اس کے منہ سے نکلنے والے خون کے قطرے زمین پر ننھے سے تالاب صورت جمع تھے۔ وہ مڑا تو تالیہ نے اسے پکارنے کے لیے لب کھولے لیکن اس کا جسم حرکت کرنے سے انکاری تھا۔ ہرن اب دور جا رہا تھا، اندھیری دھند میں تحلیل ہو رہا تھا۔ تالیہ نے پلکیں جھپکانی چاہیں لیکن اس کی پلکیں بھاری ہو رہی تھیں۔ سب ختم ہو گیا تھا، اس کی ہیپی اینڈنگ اس دھند میں کھو گئی تھی۔ تاشا وہ شہزادیوں جیسی تھی اور اس نے ایک غلام سے شادی کی تھی اور اسے آزاد کر دیا۔ تالیہ، آپ کتابیں نہیں پڑھتی؟ کیا تمہیں وعدے نبھانے آتے ہیں؟ اصلی فوجی ہونا نقلی شہزادی ہونے سے بہتر ہوتا ہے۔ تم میرے ساتھ رہو، مجھے تمہاری اور تمہیں میری ضرورت ہے۔ میں انسان نہیں ہوں کیا؟ میرے اندر سیل ڈلتے ہیں۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں وقت کی قید سے نکال لاؤں گا اور وعدے کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ بڑے ہی کوئی ولن ہیں آپ کے پاپا، وہی تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کس پہ گئی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ ہوتی اور ہم اس کتاب کو ایک ساتھ پڑھ سکتے۔ میں نے آپ کو اتنا عرصہ ماضی میں کیسے برداشت کیا تھا؟ جو تمہیں کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ تمہاری جان بچاتا رہے گا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جو ایک شہزادی نے گستاخ پہ تشدد کروایا ہو۔ جنگل ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، جنگل سے جنگ نہیں کرتے۔ اتنے عیش سے رہنے والوں کا قیامت کے دن الگ سے حساب ہوگا۔ کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم۔ تالیہ، آپ بہت ذہین ہیں اور آپ جیسے ذہین لوگوں کو جانتی ہیں کہاں ہونا چاہیے؟ جیل میں۔ دل چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جو تمہیں کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ تمہاری جان بچاتا رہے گا۔ جو تمہیں کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ، جو تمہیں کرنا۔ تالیہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں، پلکیں ابھی بھی بھاری تھیں لیکن وہ ان کو کھول سکتی تھی۔ نگاہوں کے سامنے سب کچھ سفید تھا، سفید چھت، سفید پردے، سفید لحاف جسے وہ اوڑھے لیٹی تھی۔ اس کی نظریں اپنے وجود پہ پھسلیں، اس کے ہاتھ کی پشت سے نالیاں جڑی تھیں اور ان پہ سفید بینڈیج لگا تھا۔ اس نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں، دھند غائب ہونے لگی۔ اس کا دماغ ابھی تک غنودہ تھا لیکن وہ اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو پہچانتی تھی۔ تالیہ،
وہ مسکرایا۔ وہ اس کے بیڈ کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا تھا، اس کی طرف جھکے مسکرا کے اسے جاگتے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ ایک خواب ہے؟ وہ بے یقینی سے بولی، آواز ایسی تھی جیسے گلا خراب ہو۔ فاتح نے نفی میں سر ہلایا۔ تم ہسپتال میں ہو اور تم ٹھیک ہو۔ نہیں، کچھ غلط تھا، اس سارے منظرنامے کی سینس نہیں بنتی تھی۔ اس نے پریشانی سے اٹھ کے بیٹھنا چاہا، لیکن فاتح نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے روک دیا۔ اس میں اٹھنے کی سکت بھی نہیں تھی، یہ سب غیر حقیقی تھا۔ عالیہ، تم ٹھیک ہو؟ مگر میشا نے کہا تھا اس زہر کا کوئی تریاک نہیں ہے۔ وہ پلکیں بار بار جھپکتی فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ کون سا زہر؟ تمہیں کسی زہر نے نہیں چھوا تھا، یہ فوڈ پوائزننگ تھی، تم نے کچھ غلط کھا لیا تھا۔ تالیہ نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ یہ غلط تھا، یہ سب غلط تھا، غیر حقیقی خواب۔ میشا، وہ پکڑی گئی؟ فاتح نے اسبات میں سر ہلایا۔ سب ٹھیک ہو چکا ہے، سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں۔ تالیہ نے تھکان سے سر تکیے پہ ڈال دیا۔ اس کا ذہن ایک دفعہ پھر غنودگی میں جانے لگا۔ میشا نے اعتراف کر لیا؟ اب آپ کی کرسی اب خطرے میں نہیں ہے، آپ ابھی تک وزیر اعظم ہیں؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ فاتح نے پھر سے اسبات میں سر ہلایا۔ میں پردھان منتری ہوں اور سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے ہمارے حق میں۔ میں کتنی دیر سوتی رہی؟ اس نے آنکھیں کھول کے گھڑی دیکھنی چاہی، لیکن سفید کمرے میں گھڑی نہیں تھی، اس کمرے میں وقت کا کوئی حساب نہ تھا۔ آج کون سا دن ہے؟ اس کی پلکیں بھاری ہو رہی تھیں۔ وہ بڑبڑائی، صبح سوموار ہے نا، سوموار کو کچھ ہونا تھا۔ اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ کمرہ خوب روشن تھا، اتنا سفید روشن کہ آنکھیں چندیا جاتی تھیں۔ اس سارے منظرنامے میں کچھ غلط تھا، ہر چیز کا ٹھیک ہو جانا غلط تھا۔ کیا یہ خواب تھا یا وہ وہی دیکھ رہی تھی جو وہ دیکھنا چاہتی تھی؟ تم سو جاؤ، فاتح اسے کہہ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر دیں۔ کوئی اسے کہہ رہا تھا اس کے اندر کہ وہ جاگ جائے، اسے جاگنا ہے، کچھ غلط ہے، لیکن اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ ذہن ایک دفعہ پھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ اب کی بار اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی۔ چند لمحے وہ چت لیٹی سانس لیتی رہی، پھر پلکیں جھپکائیں۔ چھت واضح ہوئی۔ یہ وہی چھت تھی جو اس نے پچھلی دفعہ جاگنے پہ دیکھی تھی، لیکن تب وہ سفید تھی، اب وہ مسٹرڈ رنگ کی تھی۔ اس کی نظریں نیچے پھسلیں۔ وہی کمرہ تھا، لیکن دیواروں کا رنگ سرمئی تھا، پردے سبز پھولوں والے تھے، میزوں پہ پھول رکھے تھے، فائلیں رکھی تھیں۔ اس کے ہاتھ سے جڑی نالیوں میں سفید نہیں بلکہ رنگدار مایا قطرے قطرے ٹپک رہا تھا۔ وہ چونک کے اٹھی، اس کی توانائی واپس آ چکی تھی۔ ادھر ادھر ہاتھ مارا، ایک گھنٹی بج اٹھی۔ تالیہ نے بٹن سے اپنے بیڈ کو پیچھے سے اونچا کیا، پھر اپنے چہرے کو چھوا۔ وہ ٹھیک تھی، وہ حرکت کر سکتی تھی، اس کا جسم اب مفلوج نہیں تھا، پھر بھی دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک نرس اندر داخل ہوا، ہاتھ میں پکڑے فائل۔ وہ تالیہ کے سامنے آ کھڑا ہوا اور مسکرا کے اسے دوپہر بخیر کہا۔ آپ جاگ گئیں بالآخر۔ بالآخر؟ وہ سکتے میں آ گئی۔ میں کتنی دیر سے بے ہوش تھی؟ اب تو ہم نے دنوں کا حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا تالیہ۔ یہ کون سا سال ہے؟ اس کا سانس رک گیا تھا۔ یہ 2030 ہے۔ آپ پچھلے 9 سال سے کوما میں تھیں اور آج آپ جاگی ہیں۔ وقت ایک لمحے کو تھم گیا۔ تالیہ مراد کا سانس رک گیا، اس کی ساری حسیات سن ہو گئیں۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی، لیکن پھر اس نے بدقت سانس کھینچی۔ کتنے پیسے دیے ہیں تمہیں داتن یہ مزاح کرنے کے لیے؟ عقب میں کہکا بلند ہوا تو تالیہ کے آبرو بھینچ گئی۔ اس نے برہمی سے نرس کے پیچھے سے نکلتی داتن کو دیکھا۔ لڑکی، تمہارے چہرے کے تاثرات ریکارڈ کرنے والے تھے۔ وہ گردن پیچھے پھینک کے ہنستی ہوئی آگے آئی۔ نرس بھی چہرہ نیچے کر کے ہنسی روکتے ہوئے مڑ گیا۔ تالیہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورے گئی۔ ناٹ فنی داتن، ناٹ فنی۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا جو ایک لمحے کے لیے اتنی بری طرح ڈوبا تھا کہ ابھی تک اس کی دھڑکن نارمل نہیں ہوئی تھی۔ ریلیکس گرل، تم کل رات یہاں لائی گئی تھی اور ابھی اس بات کو پورا دن بھی نہیں گزرا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا۔ تالیہ نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور الجھے ہوئے انداز میں پردوں کو دیکھا۔
وہ سفید کیوں تھے؟ کیا فاتح میرے ساتھ تھا؟ کیا فاتح میرے ساتھ تھے کسی وقت؟ ہاں، وہ صبح تک یہیں تھے۔ تو وہ خواب نہیں تھا لیکن یہ کمرہ سفید تھا، وہ بڑبڑائی۔ یا میں وہی دیکھ رہی تھی جو میں دیکھنا چاہتی تھی؟ تم کیا دیکھنا چاہتی تھی؟ میری ہیپی اینڈنگ جس کا رنگ سفید ہو، لیکن نہیں، سب کچھ اتنا سفید نہیں ہو سکتا جتنا مجھے دیکھا تھا۔ پھر اس نے سر جھٹکا اور داتن کو دیکھا۔ خیر، میشا کا بتاؤ، اس نے اعتراف کر لیا؟ اب تو اپوزیشن فاتح کو ڈیمیج نہیں کرے گی نا؟ میشا، داتن نے استفہامیہ انداز میں ابرو اٹھایا۔ یہ مت کہنا اب کی بار تمہاری یادداشت کھو گئی ہے، وہ چڑ گئی۔ لیا، میشا کہاں ہے تمہیں پتہ ہے؟ اب کی دفعہ وہ واقعی سانس لینا بھول گئی۔ داتن، میشا میرے ساتھ تھی اس تاریک گلی میں، اس نے کسی کو فون کیا تھا، فاتح نے مجھے بتایا کہ وہ پکڑی گئی ہے اور سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ کیا فاتح نے تمہیں یہ بتایا یا تم نے وہ سننا چاہا جو تم سننا چاہتی تھیں؟ داتن نے گہری سانس لی اور اس کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی، پھر اس کا نالیوں میں جکڑا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تالیہ، جب ایڈم وہاں گیا تو تم اس گلی میں تنہا تھیں، وہاں میشا نہیں تھی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ نہیں، وہ الجھتے ہوئے سیدھی ہوئی کنپٹی پہ ہاتھ رکھا، اس کا سر پھر سے درد کرنے لگا تھا۔ وہ وہیں تھی، اس نے مسز شیلا کا نیکلس چرایا تھا۔ وہ نیکلس پولیس کو اس ڈمپسٹر سے مل گیا ہے جس کے ساتھ سے تم ملی تھیں۔ مگر میشا نے میرے فون سے کس کو کال کی تھی؟ اس نے سائڈ ٹیبل پہ دھر اپنا فون اٹھایا اور اسکرین کھولی۔ وہاں تمام کالز کا ریکارڈ موجود تھا۔ جس وقت کی وہ بات کر رہی تھی اس وقت کسی کو کال نہیں کی گئی تھی، البتہ ایڈم کی بہت سی مسڈ کالز آئی ہوئی تھیں۔ تالیہ، میشا وہاں نہیں تھی، ایڈم تمہارے لیے پریشان تھا کیونکہ تم فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ تمہیں لینے آیا تو تم اس گلی میں بے ہوش ملی، وہ تمہیں ہسپتال لے آیا، تمہیں سادہ سی فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی۔ نہیں، یہ فوڈ پوائزننگ نہیں تھی، کچھ غلط ہے میری حالت میں، ایسے فوڈ پوائزننگ میں نہیں ہوتا۔ وہ بے چینی سے ہاتھ سے لگی نالیاں الٹ پلٹ کے دیکھنے لگی، پھر اس نے سائڈ ٹیبل پہ دھری دواؤں کی ٹرے قریب کرنی چاہی تو داتن نے اسے روک دیا۔ تالیہ، میری بات سنو، میشا کا خیال دل سے نکال دو، وہ غائب ہو چکی ہے۔ لیکن اگر میشا نہیں پکڑی گئی اور اس نے اعتراف نہیں کیا تو فاتح کا عہدہ کیسے بچ گیا؟ وہ الجھتے ہوئے کہتے ہوئے دوائیاں ٹٹول کے دیکھ رہی تھی۔ دوسری جانب خاموشی چھائی رہی تو تالیہ نے چونک کے گردن موڑی۔ داتن کی شکل دیکھ کے اس کا دل ڈوبا۔ آج سوموار ہے، آج اپوزیشن نے ان کو ڈیمیج کرنا تھا۔ اگر میشا نہیں ملی تو؟ اس کی نظریں دیوار پہ لگی ٹی وی اسکرین کے جانب اٹھی، وہ تاریک تھی۔ میں فاتح کو نہیں بچا سکی، اس کے لب بے یقینی سے پھڑ پڑائے۔ داتن، ٹی وی آن کرو۔ مگر تالیہ، تم ابھی ریسٹ کرو، میں پلیز ٹی وی آن کرو۔ اس نے بے چینی سے داتن کا ہاتھ تھاما، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ انہوں نے کئی برس اپنے اس خواب کے لیے محنت کی ہے، مگر یہ سارے لوگ ان کے خلاف جمع ہو کے ان کو ہرانے جا رہے ہیں اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ داتن چپ چاپ اٹھی اور ٹی وی آن کیا۔ اسکرین روشن ہوئی تو سامنے ہی نیوز دکھائی دے گئیں۔ پارلیمان کا منظر دکھایا جا رہا تھا۔ پردھان منتری اپنے ڈیسک کے پیچھے کھڑا کچھ کہہ رہا تھا اور سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ نیچے چلتی پٹیاں یہ بتا رہی تھی کہ پردھان منتری کا پیش کیا گیا تعلیمی بل منظور ہو گیا تھا اور اب وہ بل قانون بن چکا تھا۔ اس کی تقریر جانے کب سے جاری تھی۔ تالیہ بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھے گئی۔ وہ گرے سوٹ میں ملبوس تھا، اس نے بال دائیں جانب کر کے جل سے جما رکھے تھے۔ وہ ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا پکڑے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور اس کی آواز ایوان کی اونچی دیواروں سے ٹکرا کے پلٹ رہی تھی۔ جہاں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے ممبران اسمبلی نے اس بل کو منظور کیا اور اسے قانون کا حصہ بنایا، وہاں مجھے اس بات کا افسوس بھی ہے کہ بہت سے ممبرز نے اس کے خلاف ووٹ دیا، وہ مائک میں کہہ رہا تھا۔ تالیہ سانس روک کے سنے گئی۔ کیا یہ ممبرز اپنے بچوں کا سامنا نہیں کرتے؟ کیا یہ اپنے بچوں کو جواب دہ نہیں ہے؟ ہم انسان سب سے زیادہ محنت اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ کیا ہم ان کی تعلیم کے لیے آپس کے اختلافات بھلا نہیں سکتے؟ کیا اپنے چھوٹوں کے لیے ہم ذرا بڑے نہیں بن سکتے؟ وہ بول رہا تھا اور سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ کچھ لوگ لاپرواہی سے آپس میں سرگوشیاں بھی کر رہے تھے۔ صوفیہ رحمان کاغذات کا ایک پھلندہ لیے ساتھ بیٹھے شخص کے ساتھ سر جوڑے کچھ کہہ رہی تھیں۔
یہ فاتح کی تقریر کے بعد ڈیمیجمنٹ کی قرارداد پیش کرے گی۔ وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، یہ تیار ہو کے آئی ہے، اس کے پاس اتنے لوگ ہوں گے جو یہ قرارداد کامیاب کر سکیں۔ لیکن جن لوگوں نے فاتح کے بل کے حق میں ووٹ دیا ہے وہی لوگ ڈیمیجمنٹ کے حق میں ووٹ کریں گے کیا؟ ایک ہی وقت میں ایسے لوگ فاتح کے حق اور فاتح کے خلاف کے ووٹ کریں گے، کیونکہ تعلیمی بل اوپن بیلٹ کے طور پہ پیش ہوا تھا، اخلاقی مجبوری آ گئی۔ وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور ان لوگوں کو دنیا کو دکھانے کو بل کے حق میں ووٹ دینا پڑا۔ ڈیمیجمنٹ کا ووٹ سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا، جس کی جہاں وفاداری ہوگی وہ وہیں ووٹ دے گا۔ مگر چپ کرو، مجھے سننے دو، اسکرین پہ نظر آتا فاتح کہہ رہا تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے تعلیمی بل کے حق میں ووٹ صرف اس لیے دیا ہے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ وان فاتح کی وزارت عظمیٰ محفوظ ہے۔ وہ رکا، اب کہ ہر شخص چونکہ اسے دھیان سے سننے لگا، فاتح نے ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ چند دن پہلے میری ای میل لیکس والا معاملہ سامنے آیا تھا۔ بہت سی سرگوشیاں بلند ہوئیں۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب وان فاتح بنا سوال کے اس بات کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جو بھی ذمہ دار ہو اس کو اس کی سزا دی جائے گی، اس معاملے کی تحقیق کروائی جائے گی، اور ہم نے ایسا ہی کیا۔ ہم نے اس کی پوری تحقیق کروائی اور اس میں ثابت ہوا یہ کہ… وہ رکا، یہ تقریر آسان نہیں تھی۔ ثابت یہ ہوا کہ ان ای میل لیکس کا ذمہ دار صرف اور صرف وان فاتح تھا۔ تالیہ نے نالیہ جڑا ہاتھ لبوں پہ رکھ لیا۔ یہ میری غلطی تھی، میری لاپرواہی تھی، میری غیر ذمہ دارانہ حرکت تھی کہ میں ایک پرائیویٹ سرور استعمال کرتا رہا جبکہ مجھے یہ ای میلز حکومت سرور پہ کرنی چاہیے تھی۔ اسے میری لاپرواہی کہیں یا ٹیکنالوجی سے نہ بلد ہونا، لیکن اس سارے معاملے میں اگر کسی کا قصور ہے تو وہ میرا ہے۔ ہال کو سانپ سونگھ چکا تھا۔ صوفیہ رحمان نے دھیرے سے کاغذوں کا پھلندہ میز پہ رکھ دیا۔ سب گردنیں اس کی طرف موڑے اسے بولتے سن رہے تھے۔ اور جناب اسپیکر، ہم انسانوں کی خامی یہ نہیں ہے کہ ہم غلط کر بیٹھتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ غلطی کی ذمہ داری لینا ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو اپنے معاملات میں سچے ہوتے ہیں۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں۔ میں چاہتا تو کسی بھی ٹیکنیکلٹی کے پیچھے چھپ سکتا تھا، کوئی قانونی شک، کوئی دھوکہ، کسی اور پہ الزام، کوئی کچھ بھی مجھے بچا سکتا تھا۔ فاتح کو بولتے دیکھتی اس کی آنکھیں ڈبا گئیں۔ لیکن اگر میں ایسا کرتا تو یہ میں نہ ہوتا، یہ وان فاتح نہ ہوتا۔ وان فاتح ایسا نہیں ہے۔ وان فاتح کو یہ عہدہ عزیز ہے، لیکن وہ اس لیے اس عہدے کے لیے لڑتا تھا تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ سچ بولنا کتنا اہم ہے۔ اس نے اتنے عرصے ایمانداری سے کام اس لیے کیا تاکہ دوسروں کو انسپائر کر سکے۔ ہمیں کسی کون گیم، کسی ٹیکنالٹی، کسی قانونی شک کے پیچھے چھپ کے خود کو بچانے کی ضرورت نہ پڑے اگر ہمیں سچ بولنا آتا ہو۔ صرف سچ ہمیں آزاد کر سکتا ہے اور صرف سچ ہمیں بچا سکتا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ہسپتال کے اس کمرے میں اس وقت بالکل خاموشی چھائی تھی۔ فاتح کی آواز کے سوا وہاں کوئی آواز نہ تھی، تالیہ کے سانس لینے کی بھی نہیں۔ میں اپنے آپ کو ایک بہت اچھا پردھان منتری تصور کرتا ہوں۔ میں نے کبھی اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچایا۔ میں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کی بہتری کے فیصلے کیے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے لوگوں کو اس بات نے دکھ پہنچایا کہ ان کے پردھان منتری کی معمولی غفلت ان کے لیے کاظمیت باعث بنی ہے۔ یہ میری غلطی ہے اور میں اس غلطی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ اس لیے میرا اخلاقی فرض ہے کہ میں اس کرسی سے سبکدوش ہو جاؤں۔ اس کو معلوم تھا وہ کیا کہنے جا رہا ہے۔ وہ اس کے الفاظ اس کے ذہن سے پڑھ سکتی تھی۔ اسے اسی دن کا ڈر تھا، لیکن جب یہ دن آیا تو وہ غم زدہ نہیں تھی، کم از کم اتنی نہیں جتنا اسے خوف تھا۔ میں وان فاتح بن رمضان ملیشیا کے پردھان منتری کی حیثیت سے اخلاقی وجوہات پہ استعفیٰ دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک پرنٹ شدہ کاغذ اٹھایا اور اپنی کرسی کے پیچھے سے نکلا۔ ممبران پارلیمان ایک دوسرے کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے زبان دانتوں تلے دے ڈالی، کسی نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکا دیا۔ وہ اب ڈیسک کے عقب سے نکل کے روش پہ چلتا اسپیکر کے ڈیسک کی طرف جا رہا تھا۔ اوپر گیلری میں بیٹھے افراد اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کے
اسے دیکھ رہے تھے۔ اپنی نشست سے اسپیکر کی کرسی تک کی واک بہت طویل تھی۔ اس واک کو عبور کرنے کی ہمت کرنا آسان نہ تھا۔ وان فاتح متوازن قدم اٹھاتا اسپیکر کے چبوترے تک آیا۔ اس کے چہرے پہ ایک مغموم مسکراہٹ تھی۔ اس نے کاغذ اسپیکر کو دیا تو اسپیکر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فاتح واپس پلٹ گیا۔ گیلری میں موجود افراد تالیاں بجانے لگے۔ کسی نے ایک پہلی تالی پیٹی اور تالیاں جنگل کی آگ کی طرح پوری گیلری میں پھیل گئیں۔ فاتح اسی مغموم مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ڈیسک تک واپس آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اوپر اٹھا کے تالیاں بجاتے لوگوں کو ہلکا سا لہرایا اور اس روش کی طرف بڑھ گیا جو خارجی دروازے کی سمت جاتی تھی۔ ممبران پارلیمان اپنے اختیار ڈیسک بجانے لگے، لیکن ان کے ڈیسک کا شور کم تھا۔ گیلری میں بیٹھے عوام کی تالیاں ان پہ حاوی ہو گئیں۔ وہ اپنے اوپر لگے سارے داغ ایک اخلاقی جرات سے دھو چکا تھا۔ لوگ کھڑے ہوئے اسی طرح تالیاں بجاتے رہے۔ کسی کی آنکھ میں آنسو تھے، کسی لب پہ مغموم مسکراہٹ تھی، کوئی پریشان تھا، کوئی اندر سے خوش تھا، لیکن ان سب تاثرات اور جذبات پہ تالیوں کی گونج حاوی ہو گئی، یہاں تک کہ وان فاتح پارلیمان کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ صوفیہ رحمان نے آہستہ سے کاغذ طے کر کے ایک فائل میں رکھ دیا۔ وہ مسکرا کے اپنی ہیروں جڑی انگوٹھی پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کے گروہ کے ایک دوسرے کی طرف جھکے سر سیدھے واپس ہو گئے۔ اسکرین کو دیکھتی تالیاں نم آنکھوں سے مسکرائی۔ یہ لوگ وان فاتح کو کیا نکالیں گے؟ وہ خود انہیں اپنی زندگی سے نکال کے جا رہے ہیں۔ آنسو اس کے گال پہ پھسل رہے تھے۔ وہ اتنی غمزدہ نہیں تھی جتنا اس کو خوف تھا۔ سری پردھانا کی دیواریں اس ساہ پہر مغموم سی خاموشی میں ڈوبی تھیں۔ پردھان منتری کے آفس کے باہر موجود اسٹافرز ڈھیلے ڈھالے انداز میں اپنے کام نمٹا رہے تھے۔ بار بار نگاہیں اس پاور آفس کے دروازوں کی طرف بلند ہوتی تھیں جہاں وان فاتح کچھ دیر پہلے اندر گیا تھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ وہ اسے اپنے آفس میں آخری دفعہ دیکھ رہے تھے۔ عجیب غیر یقینی صورتحال بن چکی تھی۔ آفس کے اندر فاتح اپنی میز کے پیچھے کھڑا تھا۔ میز پہ ایک باکس کھلا رکھا تھا جس میں وہ اپنی چیزیں ڈال رہا تھا۔ آریانہ کی تصویر کا فریم، جولیانا اور سکندر کے فریم، اپنی فلیگ پن، ایک ننھا سا پودا، اپنے چائے کا مگ۔ سامنے کھڑا شاہدان اداسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ داتو سری، ہم آپ کو بہت مس کریں گے۔ فاتح نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، مسکرایا، پھر سر نیچے کر کے اپنا کام کرنے لگا۔ ٹویٹر پہ لوگ ابھی سے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ وان فاتح استعفیٰ واپس لے لیں، اور آپ نے… شاہدان نے ایک نظر میز پہ رکھے دوسرے استعفے کو دیکھا۔ آپ نے پارٹی کی رکنیت تک سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ میرے سیاست کرنے کے دن ختم ہو چکے ہیں شاہدان، وہ اپنا لیپ ٹاپ اندر رکھتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کرسی پہ کئی سال حکومت کی اور یہ جان لیا کہ یہ مجھے خوشی نہیں دے سکتی، لیکن آپ اس کرسی پہ رہ کے بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اپنے ملک کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے اس کرسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بات سمجھنے میں ایک عمر بیت گئی ہے، میں اس کے بغیر بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ مڑا اور پیچھے اپنے کیبنٹ تک گیا، پھر سیاہ کور والی فائلز کا پلندہ اٹھایا۔ شاہدان تیزی سے آگے بڑھا اور جلدی سے باقی فائلز اٹھوائیں، پھر دونوں نے ان کو باکس میں ڈالا۔ آپ اب پردھان منتری نہیں رہے، ان فائلز کا کیا کریں گے؟ میں اب بھی ایک وکیل ہوں اور مجھے کوئی چیز اتنی خوشی نہیں دے سکتی جتنی ان بے گناہ قیدیوں کی رہائی دے گی، یہ کرسی بھی نہیں۔ آپ ان کیسز پہ کام کریں گے؟ شاہدان نے خوشگوار حیرت سے دیکھا۔ فاتح نے ڈبہ بند کرتے ہوئے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا۔ استعفیٰ دینے سے پہلے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایک NGO بناؤں گا جس کے ذریعے میں ان بے گناہ لوگوں کو انصاف دلواؤں گا۔ میرے پاس پیسہ بھی ہے اور تعلقات بھی، مجھے امید ہے کہ میں اس معاملے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے نیک نیت لوگ چاہیے ہیں جو میرے ساتھ چلیں۔ وہ ڈھکن بند کر کے رکا اور کچھ سوچتے ہوئے شاہدان کو دیکھا۔ تم نے یہ فائلز اکٹھی کی تھیں، تم سے زیادہ ان لوگوں کا غم کسی کو نہیں ہے۔ تم چاہو تو میرے ساتھ آ سکتے ہو، میرے اس کام کا حصہ بن سکتے ہو۔ شاہدان چند لمحے کچھ بول نہ سکا، پھر ہچکچایا۔ کیا میں سوچنے کا وقت لے سکتا ہوں؟ فاتح نے اس بات میں سر ہلایا اور ڈبہ اٹھائے آگے بڑھ گیا۔ جس وقت وہ باہر کھڑی اپنی کار میں بیٹھ رہا تھا، شاہدان تیزی سے بھاگتا اس کے پاس آیا۔ فاتح دروازہ بند کر چکا تھا۔ اسے دیکھ کے کھڑکی کا شیشہ نیچے گرایا، پھر مسکرا کے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے شاید فیصلہ کر لیا ہے؟ شاہدان نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ داتو سری، میں بہت خوش ہوں کہ آپ ان کیسز پہ کام کر رہے ہیں اور میں آپ کو بیسٹ آف لک کہوں گا، لیکن
شاہدان نے گردن موڑ کے پیچھے کھڑی سری پردھانہ کی پرشکوہ عمارت کو بے چارگی سے دیکھا، لیکن حکومتی عہدہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ فاتح نے گہری سانس لی۔ میں سمجھ سکتا ہوں شاہدان، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی فیصلہ کرتا۔ سوری داتو سری، شاہدان نے بے چارگی سے شانے اچکائے، لیکن یہ جاب اور اگلے وزیر اعظم کے ساتھ کام کرنے کا موقع، اسے چھوڑنا ناممکن ہے۔ فاتح نے مسکرا کے سر کو جنبش دی اور شیشہ اوپر کر لیا۔ اس کی کار آگے بڑھ گئی۔ سری پردھانہ کے تمام ملازمین اپنی اپنی کھڑکیوں سے پردھان منتری کو رخصت ہوتے دیکھ رہے تھے۔ گیٹ پہ موجود اہلکار سلوٹ کر رہے تھے، کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے تعظیم پیش کر رہا تھا۔ وہ قومی میک اور ماڈل کی بنی کار میں بالآخر 6 برس بعد اس محل سے رخصت ہو چکا تھا۔ اسپتال کا کمرہ مختلف رنگوں کا امتزاج لیے باہر سے آتی روشنی سے منور تھا۔ ٹی وی اسکرین پہ ایک ہی خبر بار بار دکھائی جا رہی تھی۔ اب تو نیوز کاسٹر کی آواز سے اکتا کے تالیہ نے اسکرین میوٹ کر لی تھی۔ خود وہ بیڈ پہ اٹھ کے بیٹھی تھی۔ بیڈ کے ساتھ جوڑی ٹرے سامنے سیٹ کر رکھی تھی جس پہ کھانے کے برتن سجے تھے۔ وہ ابھی تک ہسپتال کے گاؤن میں ملبوس تھی۔ کھلے بال کانوں کے پیچھے رس رکھے تھے اور چہرہ کمزور ویران سا لگتا تھا۔ وہ بے توجہی سے سوپ کے چمچ بھر کے پی رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ ایڈم کھڑا تھا، سینے پہ بازو لپیٹے، دیوار سے ٹیک لگائے وہ گردن موڑے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ استعفیٰ دینے کے علاوہ بھی اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا تھا، وہ افسوس سے بولا تو تالیہ نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ وان فاتح ہیں، ان کا ضمیر ایسے مطمئن نہ ہوتا، مگر انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، وہ محض ایک غلطی تھی۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو ایسا نہ کرتا، اسے زیادہ اچھا حل نکال لیتا۔ چلو کم از کم اب سارے ملک کے اینکرز ہر وقت تو یہ نہیں کہیں گے کہ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو یہ کرتا۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ انہوں نے خود کو ہر چیز سے آزاد کر لیا ہے۔ ایڈم نے چہرہ موڑ کے تالیہ کو غور سے دیکھا۔ آپ کو افسوس نہیں ہے کہ انہوں نے خود کو اپنے خواب سے دور کر لیا؟ وان فاتح کبھی بھی لاؤنج لیزرڈ بن کے نہیں رہ سکتے، وہ ایک خواب سے دستبردار ہو کے دوسرے کے لیے جدوجہد شروع کر دیں گے، میں ان کو جانتی ہوں۔ پھر اس نے پیالہ پڑے دھکیلا اور سوچتی نظروں سے ایڈم کو دیکھا۔ جب تم میرے پاس اس تاریک گلی میں آئے تھے تو کیا میشا وہاں نہیں تھی؟ میشا سے obsess ہونا چھوڑ دیجیے، نہ وہ اس گلی میں تھی نہ شاید اس ملک میں ہوگی، وہ سب آپ کی ہیلوسینیشن تھی۔ جب میں وہاں آیا تھا تو آپ تنہا تھی اور خود سے بول رہی تھیں، اور آپ بار بار گلی کے سرے کو دیکھتی تھیں جیسے وہاں آپ کو کوئی اور نظر آ رہا تھا۔ تالیہ نے الجھ کے کنپٹی کو چھوا۔ مگر میں بچ کیسے گئی؟ مجھے تو ذوالکفلی نے زہر دیا تھا۔ آپ کو کسی نے زہر نہیں دیا تھا، کہ کچرے کے کین سے کسی گلی سڑی چیز کے فیوم اٹھ رہے تھے، شاید اسی سے آپ کی طبیعت خراب ہوئی، یا شاید کوئی غلط چیز کھانے سے فوڈ پوائزننگ۔ تو وہ ذوالکفلی کا جادو نہیں تھا؟ اس نے تکیے سے سر ٹکایا اور آنکھیں موند لیں۔ نہیں چیتالیہ، وہ کوئی جادو نہیں تھا، اور وہ خط وہ بے شک ذوالکفلی نے لکھا تھا، لیکن اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ کیا میشا پکڑی گئی کہیں اور سے؟ وہ بند آنکھوں سے بولی۔ نہیں، ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے بھی نہیں، اس کی تلاش کروانا وان فاتح کو بے عزت کرنے والی بات ہے، اور اب ویسے بھی وہ پردھان منتری نہیں رہے تو یہ کیس ٹھپ ہو جائے گا۔ اور میشا کبھی نہیں پکڑی جائے گی، وہ آنکھیں مونڈے بڑبڑائی، اور خدا کرے وہ میرے خوابوں میں اور تحقیر میں آنا بھی چھوڑ دے۔ میشا کو بھول جائیں، کچھ مجرم کبھی نہیں پکڑے جا سکتے، جب اس کا وقت آئے گا وہ حساب دے گی۔ کیا آپ کو ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وقت کے انتقام بہترین ہوتے ہیں؟ تالیہ خاموش رہی، ایسے لگا جیسے وہ سو گئی تھی۔ چلیں آپ آرام کریں، میں چلتا ہوں۔ ایڈم نے سینے پہ بندھے بازو کھولے اور ایک افسوس بھری نظر اسکرین پہ ڈالی اور سر نفی میں ہلایا۔ میں ان کی جگہ ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ پھر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ تالیہ نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ اس کی بصارت کے پردے پہ ایک منظر ابھر رہا تھا۔ دوائیوں کا اثر جیسے جیسے کم ہوتا جا رہا تھا، ویسے ویسے وہ منظر صاف ہو رہا تھا۔ دھند چھٹ رہی تھی۔ وہ کوڑے کے ڈمپسٹر کے ساتھ دو زانوں بیٹھی تھی۔ اس کا جسم مفلوج ہو رہا تھا، آنکھیں دور گلی کے سرے پہ جمی تھیں جہاں ایک سفید ہرن کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ میشا اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی تھی۔ پھر اس نے تالیہ کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ تالیہ کی پلکوں میں جنبش نہ ہوئی۔ میشا نے دھیرے سے اس کی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کا فون نکالا۔ اسکرین روشن تھی، شاید فون کب سے بج رہا تھا۔ اس نے اسے ان لاک کر کے کان سے لگایا۔ تاریکی اور سناٹے میں وہ فون سے آتی آوازیں مدھم سے سن سکتی تھی۔ چیتالیہ، وہ خط، وہ زہریلا ہے، اسے آپ کے بابا نے نہیں لکھا؟ ہانپتی کانپتی آواز ایڈم کی تھی۔ مجھے پتہ ہے ڈیئر ایڈم۔
میشا سرد لہجے میں کہتے ہوئے اٹھی۔ لیکن آپ کو دیر ہو چکی ہے، تالیہ پہ زہر اثر کر چکا ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے اٹھی اور چند قدم کے فاصلے پہ جا کھڑی ہوئی۔ اس کی تالیہ کی طرف پشت تھی۔ فون سے آتی آواز رک گئی، وہ صرف میشا کی آواز سن سکتی تھی۔ میں تالیہ کے ساتھ ہوں، مسز شیلا کامل کے گھر کی پچھلی گلی میں ایک ڈمپسٹر کے ساتھ ہوں۔ اچھا۔ وہ رک کے سنتی رہی۔ تالیہ کی نظریں ہرن پہ جمی تھیں، وہ اب پلٹ رہا تھا۔ ذوالکفلی کے زہر کا تریاق کسی کے پاس نہیں ہے سوائے ذوالکفلی کے۔ ظاہر ہے میں اسے لا سکتی ہوں، میں چوری کرنا جانتی ہوں۔ وہ سرد سانسی۔ خیر، اگر آپ کو تریاق چاہیے تو وان فاتح سے کہیں کہ میرا کیس بند کر دیں، میری فائل کلوز کر دی جائے۔ کوئی مجھے تلاش نہیں کرے گا، مجھے آزادی سے رہنے دیں۔ نہ آپ میرے راستے میں آئیں گے، نہ میں آپ کے۔ آپ تالیہ کو اسپتال لے کر جائیں، آپ کو آپ کا تریاق میں پہنچا دوں گی۔ میں نے کہا نا، میں پہنچا دوں گی، لیکن میری اور آپ کی ڈیل خفیہ رہے گی۔ ہرن اب پلٹ چکا تھا، سیاہی میں اس کی سفیدی غائب ہو چکی تھی۔ تالیہ کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، پلکوں کی ذرا سی جھری سے وہ دیکھ سکتی تھی کہ میشا جھک کے اس کی جیب میں فون ڈال رہی تھی۔ پلکیں بند ہونے سے پہلے اس نے دیکھا وہ اب گلی کی دوسری سمت میں جا رہی تھی، وہاں بھی سفید ہرن غائب ہوا تھا۔ اسے پچھلی گلی میں ایک ساتھ بہت سے لوگوں کی آواز آئی، دروازے کھلے، کوئی اسے پکار رہا تھا، پولیس کے جوتوں کی آواز، ایمبولینس کے سائرن، ایڈم کی آواز، لیکن اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ تالیہ نے آنکھیں کھولی، وہ اب کمرے میں اکیلی تھی۔ بالآخر خواب اور حقیقت میں فرق کرنا اسے آ گیا تھا۔ تالیہ مراد کا اپارٹمنٹ آج 2 دن بعد آباد ہوا تھا۔ لیونگ روم کی بتیاں روشن تھیں، میز پہ ٹوکری میں اس کا پاسپورٹ اور ٹکٹ کی کاپی رکھی تھی، ساتھ چائے کا بھرا ہوا مگ پڑا تھا۔ وہ سیاہ اور سفید لمبے فراک میں ملبوس تھی، بالوں کی چھوٹی سی فرنچ چوٹی بنا رکھی تھی، چہرہ پہلے کی نسبت بہتر لگتا تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھی اداس مسکراہٹ سے اس پاسپورٹ اور ٹکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ فلائٹ کل رات کی تھی، اس نے ایڈم اور داتن کو پرسوں کا وقت بتایا تھا۔ وہ ان کو درست وقت بتانا نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے پیچھے آئے۔ وہ لوگ اگر اس کے پیٹھ پیچھے میشا سے ڈیل کر سکتے تھے تو وہ بھی اپنے فیصلے تنہا کر سکتی تھی۔ دروازے پہ گھنٹی ہوئی تو وہ چونکی، کلاہی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ اس وقت کون؟ وہ اٹھ کے دروازے تک آئی، پھر میجک آئی سے باہر جھانکا، پھر گہری سانس لے کر پیچھے ہوئی اور دروازہ کھولا۔ سامنے فاتح کھڑا تھا، سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس، جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ آپ کیسے ہیں داتو سری؟ پھر رکی۔ اب تو آپ کو داتو سری نہیں کہنا پڑے گا نا؟ جب میں نے آخری دفعہ چیک کیا تھا تو میں اس ملک کا وزیر اعظم نہیں تھا۔ وہ خود ہی آگے بڑھ آیا، اسے پیچھے ہونا پڑا۔ اندر آگے وہ طاہرانہ نگاہوں سے گردن گھما کے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ اور جب میں نے آخری دفعہ چیک کیا تھا تو تم بہت امیر تھیں، پھر اتنا چھوٹا اور عام سا فلیٹ۔ لیونگ روم کے وسط میں کھڑے ہوئے فاتح نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سیاہ سفید فراک والی لڑکی مسکرا کے کندھے اچکاتے ہوئے سامنے آئی۔ عالم کو اونچے گھروں کا شوق نہیں رہا، ویسے بھی یہ ایک عارضی ٹھکانہ تھا۔ پھر کچن کاؤنٹر کی سمت چلی گئی۔ چائے پئیں گے؟ میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، جو لوگ چائے کو انکار کرتے ہیں ان سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ مسکرا کے کہتا ہوا آگے آیا اور بڑے صوفے پہ بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور پوری توجہ سے اسے دیکھنے لگا جو کچن میں کام کر رہی تھی۔ میشا کا کچھ پتہ نہیں چلا؟ فاتح کی طرف پشت کیے وہ کیتلی میں چائے کا پانی رکھتے ہوئے بولی۔ میں پردھان منتری نہیں ہوں، اس لیے مجھے کچھ علم نہیں۔ وہ بظاہر لا علمی سے بولا۔ تالیہ مسکرا کے رہ گئی۔ کچھ باتوں کا ان کہا رہ جانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ کیا تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں فاتح، میں آپ سے شاید پہلی بھی ناراض نہیں تھی، وہ صرف وقتی غصہ تھا، اب تو یاد بھی نہیں کہ کس بات پہ تھا۔ وہ سر جھٹکے اب مگ نکال رہی تھی، ابلتے پتوں کی مہک سارے میں پھیل گئی تھی۔ تو پھر جا کیوں رہی ہو؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ تالیہ کے ہاتھ کرتے کام رک گئے، حلق میں ایک گولا سٹکنے لگا، پھر اس نے تھوک نگلا، آنسو بھی نگل لیے اور کیتلی اٹھا کے اسے مگ میں انڈیلنے لگی۔ کیونکہ مجھے اب اس ملک میں نہیں رہنا۔ سنہری دھار اب مگ میں گر رہی تھی، اسے بھاپ اور آدھی خوشبو اوپر اٹھ رہی تھی۔ کھنکیوں سے اس نے دیکھا، وہ ٹوکری میں رکھے اس کے کاغذ دیکھ رہا تھا۔ یا شاید تم چناؤ نہیں کر پا رہی۔ میں نے چناؤ کر لیا ہے۔ وہ مگ ٹرے میں لیے سامنے آئی اور انہیں میز پہ رکھا، پھر فاتح کے مقابل صوفے پہ بیٹھی۔ وہ نارمل لگ رہی تھی،
نہ پریشان نہ اداس۔ دونوں کے درمیان اب ایک میز حائل تھی اور 2 چائے کے مگ۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے روکنے آئے ہیں، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ نے اپنی کرسی بچانے کے بجائے مجھے بچانے کا انتخاب کیا، لیکن میں نے وہ کاغذ آپ کو اس لیے دیے تھے تاکہ آپ انہیں سائن کر کے ہمارے درمیان سے مجبوری کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ آپ اور میں کبھی بھی ساتھ نہیں چل سکتے، ہم 2 بہت مختلف لوگ ہیں۔ میں آپ کی طرح سفید نہیں ہوں، میں سیاہ بھی نہیں ہوں، میں اس کے درمیان کچھ ہوں۔ مجھے اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ آپ بھلے اس کاغذ پہ سائن کریں یا نہ کریں، آپ مجھے جانے سے نہ روکیں۔ آپ تالیہ کو تالیہ کی تلاش کے سفر میں جانے دیں۔ کیا تم نے ابھی تک خود کو تلاش نہیں کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا۔ چائے کے مگ ہنوز چھوئے رکھے تھے۔ تالیہ کا ذہن بھٹکا، اسے سبز آنکھوں والا سفید ہرن یاد آیا۔ نہیں، میں ابھی تک خود کو جان نہیں پائی ہوں۔ میں ایک پیچیدہ انسان ہوں فاتح، بہت پیچیدہ۔ مجھے ایک لمبے عرصے کے لیے اس سب سے دور جا کے خود کو سمجھنا ہے۔ اور تم کہاں جاؤ گی؟ مختلف ملکوں میں، مختلف تہذیبوں کے درمیان، ماضی کی یادوں اور حال کے لوگوں کے درمیان مجھے وقت گزارنا ہے۔ مجھے یہ دنیا بہت مشکل سے واپس ملی ہے۔ ہماری یہ دنیا جادوئی دنیا ہے فاتح۔ میں اس دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں۔ میں ایک بیک پیک کے ساتھ کچھ بھی جمع کرنے کی تمنا کیے بغیر پہاڑوں پہ چڑھنا چاہتی ہوں، سمندروں کا سفر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک الوائی سی چمک تھی۔ اور کیا ہے جو نہیں کرنا چاہتی تم؟ یہ کون گیمز، یہ ناٹک، یہ حالم والے کام، میں ان سب سے دور جانا چاہتی ہوں۔ میں اسپین کے کسی کیفے میں سوپ بنانا چاہتی ہوں۔ میں پراگ کے کسی قلعے کے سامنے پینٹنگ بنانا چاہتی ہوں۔ میں آپ کے کسی سفر میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی کیونکہ مجھے ابھی چند سال اپنی تلاش کے سفر پہ نکلنا ہے۔ تالیہ، وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا، ایسا نہیں تھا کہ مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں تھا، یعنی وہ جو تم نے میشا کے متعلق کہا۔ تم کھل کے کہتی تو میں مان جاتا، مگر اس وقت ماحول کچھ ایسا ہو گیا کہ ہمارے درمیان تلخی درائی، ورنہ میرے جاتے ہی آپ نے سیکیورٹی ٹیم کو میشا کو چیک کرنے کا کہا ہوگا۔ مجھے بعد میں اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ میں نے کہا نا، اب تو مجھے یاد بھی نہیں کہ ہم کیوں لڑے تھے۔ اگر میں کہوں گے مجھے تمہاری اور تمہیں میری ضرورت ہے، اور یہ کہ تم میرے پاس رہو، تو کیا تم رک جاؤ گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ اس کا دل کمزور پڑنے لگا، لیکن نہیں، آج اسے مضبوط رہنا تھا۔ آپ یہ نہ کہیں، میں رکنا نہیں چاہتی۔ فاتح نے شکست خوردہ انداز میں گہری سانس لی۔ کیا تم کبھی واپس آؤ گی؟ میں نہیں جانتی فاتح، لیکن میں آپ کو پوسٹ کارڈز بھیجا کروں گی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ اور تم اس پوسٹ کارڈ پہ واپسی کا پتہ تحریر نہیں کیا کرو گی۔ میں سمجھ گیا۔ اس نے جھک کے مگ اٹھایا اور واپس پیچھے ہوتے ہوئے گھونٹ بھرا۔ چائے قدرے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ بعد میں چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ آپ وہ کاغذ سائن کریں یا نہ کریں، اب مجھے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تالیہ کی زندگی میں اب کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے نم آنکھوں سے شانے اچکائے اور اپنا کپ اٹھایا۔ اس کی چائے گرم تھی یا شاید ہاتھ ٹھنڈے تھے۔ تمہیں مجھ سے ہمیشہ یہ گلا ہوتا تھا کہ میں تمہیں بچانے نہیں آتا۔ وہ جواب میں کچھ کہنے لگی، لیکن فاتح نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اور مجھے خود سے یہ گلا ہے کہ فاتح نے پچھلے 6 صدیوں سے تالیہ مراد کو بچانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ تالیہ نے پلکیں جھکا دیں۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن پھر بھی میں آپ کا چناؤ نہیں کر سکی۔ ہم 2 بہت مختلف لوگ ہیں، ہم کبھی بھی ساتھ خوش نہیں رہ سکیں گے۔ یا تم کوشش بھی نہیں کرنا چاہو گی؟ تالیہ نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھ سکیں کہ تم میری زندگی کی سب سے اہم انسان ہو تالیہ؟ وہ کہہ رہا تھا اور اس کے اندر کچھ موم کی طرح پگھلنے لگا۔ نہیں، اسے پگھلنا نہیں تھا، ورنہ وہ کبھی خود کو اس ملک سے آزاد نہیں کر سکے گی۔ اسے یہاں سے دور جانا تھا، بہت دور۔ تو یار تالیہ، فاتح کو ساتھ ہی لے چلو اس ملک سے۔ تم سوچتی ہو کہ میری زندگی میں تمہاری جگہ ہے یا نہیں؟ کیا تمہیں ابھی تک علم نہیں ہو سکا کہ میری زندگی ایک لمبے عرصے سے صرف تمہارے گرد گھوم رہی ہے؟ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو، ہر چیز تمہارے متعلق ہوتی تھی، ہر قدم، ہر کام،
چاہے فاتح کو یاد تھا یا وہ بھول گیا تھا، فاتح رمضان کی زندگی تالیہ مراد کے گرد گھومنے لگی تھی۔ کیا تالیہ مراد کو بھول گیا ہے کہ فاتح اس کے پیچھے اس دوسری دنیا تک گیا تھا؟ مگر پھر ہمارے درمیان 6 سال آ گئے۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ اور تالیہ کو بھول گیا کہ فاتح نے 6 سال پہلے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن پھر میں نے وہ استعفیٰ لیا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ الیکشن لڑے تھے۔ میں اپنے خوابوں کی طرف اس لیے چل پڑا کیونکہ تم یہ چاہتی تھی، کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی ٹراما کا شکار ہو کے اس سب کو نہیں کھاؤں گا جس کے لیے میں نے برسوں محنت کی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم کہاں ہو، مگر ان 6 سالوں میں نے تمہارا انتظار بہت کیا۔ مجھے یقین تھا کسی ایک دن دروازہ کھلے گا اور سامنے تم ہوگی، یا فون بجے گا اور میں اسے اٹھاؤں گا اور آگے سے تم بولو گی، میں نے کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ تالیہ واپس نہیں آئے گی۔ ان 6 سالوں میں مجھے تمہاری ایک ایک بات یاد آتی رہی۔ تالیہ مراد کی یاد تالیہ سے بڑی ہوتی گئی، تمہاری کئی باتیں ازبر ہو گئیں، مجھے تمہیں پڑھنے کا فن آ گیا مجھے۔ اوف یار، یہ فاتح کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تالیہ پلیز یار پگھل جاؤ، اتنی پتھر دل نہ بنو۔ اوف یار، آئی لائک دس سائڈ آف فاتح۔ اب میں جا رہی ہوں، اب ان باتوں کا فائدہ۔ یار تالیہ کتنی پتھر دل ہے۔ ہاں تم جا رہی ہو، اب کیا فائدہ؟ اس نے گہری سانس لی، اس کے چہرے پہ ملال تھا، صرف ملال۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تالیہ مجھے تم سے ایسی محبت ہے جو کسی نے کسی سے نہیں کی ہوگی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے دو دنیاؤں کا سفر ایک ساتھ کیا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم دونوں مختلف انسان ہیں یا ہماری زندگیوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو تم نہ مجھے جانتی ہو نہ خود کو۔ تالیہ کی آنکھ سے ایک آنسو گرا اور گال پہ لڑکا، لیکن اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ نہیں پگھلے گی۔ فاتح جو بھی کہے وہ خود کو مضبوط رکھے گی۔ میں نے خود کو چنا ہے، میں اپنے لیے سفر کرنا چاہتی ہوں، میں شاید کئی سال تک واپس نہ آؤں۔ آپ مان لیں کہ آپ میرا انتظار نہیں کر سکیں گے۔ وہ مسکرایا پھر کھڑا ہو گیا۔ تمہارے خیال میں 6 سال میں نے اور کیا کیا ہے؟ یار یہ تالیہ کو کیا ہو گیا، کیوں اتنی ایگوئسٹک بن رہی ہے؟ بھائی وہ 6 سال اس نے تمہارا انتظار کی، تم دونوں کے درمیان تو صرف 6 دن آئے تھے۔ تالیہ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ پلیز اس کو سمجھ آ جائے یہ بات۔ مجھے تو یہ تالیہ پہ بہت غصہ آ رہا ہے بھائی۔ خیر آگے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اللہ کرے وہ پگھل ہی جائے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فاتح کو امید تھی کہ وہ اسے روک لے گی، وہ کہے گی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب تالیہ فاتح کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا دروازے تک آیا۔ اے فاتح! ڈور نوب پہ ہاتھ رکھا، لیکن تالیہ نے اسے نہیں پکارا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھی، لب دانتوں سے کاٹتی رہی۔ وہ اپنا چناؤ کر چکی تھی۔ وان فاتح دروازے سے باہر نکل گیا، اس کا دل بوجھل تھا۔ کافی شاپ کے کاؤنٹر کے ساتھ اونچے اسٹول پہ اس صبح مختلف لوگ بیٹھے اپنی اپنی کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آج صبح سے بارش ہو رہی تھی، ایسے میں شاپ کے اندر پھیلی روز جو ہے کافی بینس کے مہک نے ماحول بہت بنا رکھا تھا۔ بارستہ ایک کے بعد ایک کافی کپ کاؤنٹر پہ رکھتی تو آوازیں لگا رہی تھی۔ ہر کپ پہ کافی لینے والے کا نام لکھا تھا، انچے ساحر، مسٹر ساحر۔ مصروف سے انداز میں اس نے آواز لگائی تو کاؤنٹر کی طرف پشت کے کھڑا شخص اس جانب گھوما۔ اس نے سیاہ کوٹ کے اوپر سیاہ ہیڈ پہن رکھا تھا۔ مسکرا کے اس نے ٹیشو سے کپ تھاما اور اسے لیے شاپ کے کونے میں بنی ایک میز تک آیا۔ اپنی کافی رکھ کے کاؤچ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے عام سے انداز میں کہا، میں کافی دیر سے تمہیں اتنا پیچھے کرتے دیکھ رہا ہوں پتری تالیہ، تم سامنے آ سکتی ہو۔ ذوالکفلی نے مسکرا کے چہرہ اوپر کیا۔ اس کی چمکتی آنکھیں متلاشی انداز میں ارد گرد گھومی اور پھر وہ اسے نظر آ گئی، ایک ستون کے پیچھے سے نکلتی تالیہ۔ اس نے گلابی پھولدار فراک کے اوپر سرمئی ہیڈ پہن رکھا تھا، اس کے ہیڈ میں لگا پھول اور ساتھ جڑی موتیوں کی لڑی بھی سرمئی تھی۔ بال جوڑے میں بندھے تھے اور آنکھوں میں غصہ تھا، تنفر تھا۔ میں تم سے آج ایک آخری بات کرنے آئی ہوں۔ وہ جارحانہ انداز میں سامنے والے کاؤچ پہ بیٹھی اور میز پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ میں سن رہا ہوں، مگر اتنے غصے میں کیوں ہو؟
ذوالکفلی نے مسکرا کے چینی کا پیکٹ اٹھایا اور کافی میں چھڑکا، پھر اسٹک سے اسے ہلایا، پھر ڈھکن بند کر کے نظریں اٹھائیں تو وہ اسی طرح اسے گھور رہی تھی۔ ایسے تم ابھی تک گئی نہیں، تمہاری فلائٹ ہے نا آج؟ اس نے ایک گھون بھرتے ہوئے محظوظ انداز میں تالیہ کو دیکھا۔ تم نے مجھے زہر کیوں دیا؟ کیا تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا؟ دونوں میں کوئی فرق ہے کیا؟ پہلے تم نے میرے باپ کو اپنے جادو میں دھکیلا، پھر مجھے۔ تمہارے پاس سارے سوالات کے جواب تھے، لیکن تم ذوالکفلی، تم ہم سب کو اپنی غلطیوں پہ، اپنی انگلیوں پہ کٹ پتلیوں کی طرح نچاتے دیکھتے رہے۔ وہ چبا چبا کے کہہ رہی تھی، اس کے انداز میں غصے کے ساتھ ساتھ بے بسی بھی تھی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس بہت طاقت ہے؟ تم ہمیں ناکام ہوتے دیکھتے رہو گے۔ تم نے سب کچھ کیا، میں نے سب کچھ سہا۔ اوہ، تو یہاں وکرم تم ہو؟ اس نے آبرو اٹھائی۔ ذوالکفلی، بات سنو۔ وہ آگے ہوئی اور مٹھی میز پہ زور سے رکھی۔ تمہاری اور میری لڑائی آپس میں تھی، تم فاتح کو درمیان میں کیوں لائے؟ کیا تم ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکی ہو کہ تم اور فاتح الگ نہیں ہو؟ اس نے افسوس سے کہتے ہوئے گھونٹ بھرا، اس کی چمکتی آنکھیں محظوظ لگ رہی تھیں۔ تالیہ لب بینچے ضبط سے اسے دیکھتی رہی۔ تم نے فاتح سے ان کی کرسی چھینی صرف مجھے ہرٹ کرنے کے لیے، اور میں کامیاب ہو گیا۔ اور تم نے وہ خط لکھا مجھے گلٹ میں مبتلا کرنے کے لیے، جانتے ہو میرے دل پہ کیا گزری تھی؟ اور میں دوبارہ سے کامیاب ہو گیا۔ اور تم نے مجھے زہر دینا چاہا، لیکن میشا نے فاتح کے ساتھ ڈیل کر لی، تمہاری ایک اور اسٹوڈنٹ نے تمہیں دھوکہ دے دیا۔ میں پھر بھی ناکام نہیں ہوا، تمہیں تمہارا سبق مل چکا ہے، اور اس کو اس کا سبق میں دے دوں گا۔ وہ گھونٹ بھرتے ہوئے جتانے والے انداز میں بولا، تم اب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ تمہیں یہ بتانے کہ میں اس جنگ کو ختم کر رہی ہوں۔ انٹرسٹنگ، لیکن کیوں؟ کیا تم میرا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی، یا تمہارے خیال سے تم اس ملک سے چلی جاؤ گی؟ میں تمہارے پیچھے نہیں آ سکوں گا، میں دنیا کے ہر ملک، ہر جزیرے تک تمہارا پیچھا کروں گا۔ دیکھو ذوالکفلی، اس نے بے بسی بھری سانس لی اور ذرا دھیمے انداز میں کہنے لگی، تم میرے پیچھے نہیں آ سکتے، لیکن میرے کچھ اپنے ابھی یہاں موجود ہیں، اور مجھے ہرٹ کرنے کے لیے تم ان کو نقصان پہنچاؤ گے۔ مجھے معلوم ہے، میں تمہیں یہ کہنے آئی ہوں کہ تم ایسا مت کرو۔ تمہاری جو بھی لڑائی ہے اسے یہیں ختم کر دو۔ کیا تم مجھ سے معافی مانگ لو گی؟ اپنے استاد کو دھوکہ دینے کی معافی؟ وہ طنزیہ مسکرائی اور پیچھے ہوئی، سر پہ رکھا ہیڈ ترچھا کیا۔ میں تمہیں ایک نصیحت کرنے آئی ہوں۔ میں سن رہا ہوں، اس نے گپ رکھا اور بظاہر پوری توجہ سے اسے سننے لگا۔ جانتے ہو انسان کو سب سے زیادہ اس کا کون سا عضو مشکل میں ڈالتا ہے؟ اس کی زبان۔ زبان سارے جھوٹ گھڑتی ہے، زبان ساری تکلیف دہ باتیں کہتی ہے، زبان انسان کو بناتی ہے، زبان اسے تباہ کرتی ہے، مگر یہ بغیر ہڈی کے نرم سے ٹکڑا ایک اور کام بھی کرتا ہے۔ کیا؟ جادو۔ وہ مسکرائی، اس کی آنکھیں چمکیں۔ ابھی دنیا میں وہ جادو نہیں بنا جو آنکھوں یا ہاتھ کے اشارے سے ہو سکے۔ سارے جادو زبان سے ہوتے ہیں، سارے منتر اس زبان کو ہلا کے پڑھنے ہوتے ہیں۔ وہ آگے کو جھکی اور اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا۔ اور میں تم سے تمہاری زبان چھیننے آئی ہوں۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ مسکرا کے بولا، بارستہ کو 1000 رنگٹ دے کر۔ ذوالکفلی کی رنگت بدلی، اس نے چونک کے اپنے کپ کو دیکھا، پھر اس کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم نے ایک دفعہ پہلے بھی مجھے زہر دینے کا ناٹک۔ اس کے الفاظ اٹکنے لگے، اس نے بے اختیار گردن پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ کیا ہوا؟ دم گھٹتا محسوس ہو رہا ہے نا؟ وہ ہمدردی سے دھیرے سے بولی، بلکہ زبان مفلوج ہوتی جا رہی ہے نا؟ تم کیسے بولو گے؟ اور بولو گے نہیں تو جادو کیسے کرو گے؟ اور جادوئی زہر کیسے بناؤ گے؟ وہ کھانسا، اس کی آواز گھٹی گھٹی سی نکلی۔ اس نے ہاتھ سے تالیہ کی طرف اشارہ کیا اور زبان ہلانی چاہی۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھے گئی۔ زبان کے بغیر سارے جادو ادھورے تھے۔ صرف تم نہیں ہو جسے قدیم زمانے کی دوائیاں بنانی آتی ہیں، اور یہ دوا تو بہت آسان تھی، صرف تمہاری زبان سے چمٹ گئی اور اسے مفلوج کر دیا۔
اگر تم جادو نہیں کر سکو گے تو ساحر کیسے کھیلاؤ گے، ویمپیورا کیسے رہو گے؟ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ اس نے تیزی سے پانی کا گلاس گھٹا گھٹ پی لیا، پھر بولنے کی کوشش کی لیکن زبان ہلنے سے انکاری تھی۔ وہ بے بسی سے مٹھیاں میز پہ مارنے لگا۔ اور اس دوا کا کوئی تریاک بھی نہیں ہے، زبان کے زہر کا تریاک ویسے بھی نہیں ہوتا ساحر۔ وہ تلخی سے مسکرائی اور اٹھی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں سفید گھوڑے والی شہزادی نہیں ہوں۔ اگر ہوتی تو تم سے صلح کر لیتی۔ میں سیاہ گھوڑے والی شہزادی بھی نہیں ہوں، ورنہ تمہیں جان سے مار دیتی۔ میرا رنگ کچھ اور ہے، ان دونوں کے درمیان کا۔ اس نے سرمئی ہیڈ سر پہ سختی سے جمایا اور میز کے پیچھے سے نکلی۔ وہ اب سر جھکا کے کھانس رہا تھا۔ اب تم کبھی کسی پہ جادو نہیں کر سکو گے، نہ لوگوں کی زندگی سے کھیل سکو گے، اور جب تم جادو نہیں کر سکو گے تو تمہارے ساتھ وقت کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، ویمپیورا ختم ہو جائیں گے، اور اب وقت کے چکر میں کسی کی زندگی برباد نہیں ہوگی۔ تم اپنے جادو کے بغیر بالکل بیکار ہو ذوالقفلی۔ اپنی زندگی کے بقیہ ایام تم چھوٹی موٹی چوریاں کر کے گزار سکتے ہو۔ گڈ لک۔ اس نے سرمئی ہیڈ ترچھا کیا یہاں تک کہ اس کا آدھا چہرہ چھپ گیا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ذوالقفلی اس کو نہیں سن رہا تھا، وہ مسلسل کھانستا ہوا کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگ پریشانی سے اس کے گرد اکٹھے ہو رہے تھے۔ اس کا سیاہ ہیڈ فرش پہ جا گرا تھا۔ اکٹھے ہوتے مجمع کے پیر اس ہیڈ کو کچل رہے تھے، کپڑے کے چھیترے الگ اڑ رہے تھے۔ میں ایڈم بن محمد ہوں۔ مراد راجہ کہتے تھے کہ میں جے تالیہ کے عام انسانوں کے خوشگوار انجام کی امید ہوں، مگر جانتے ہو میں اس سے پہلے کیا تھا؟ کہ ایلکا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اس وقت بھانت بھانت کی قوموں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ مختلف بولی بولنے والے، مختلف رنگ والے، مختلف لباس والے لوگ اپنے اپنے سامان اٹھائے آگے پیچھے جا رہے تھے۔ کسی کو منزل مل چکی تھی، کسی کو اب منزل کے لیے روانہ ہونا تھا، کوئی تھکا ہوا تھا، کوئی سفر کے لیے تازہ دم تھا۔ میں اتنا عام سا انسان تھا کہ جب بھی امیر اور مشہور لوگ دیکھتا اداس ہو جاتا، احساس کمتری میں چلا جاتا۔ وہ لوگ اتنے چمکدار چہرے والے، اتنے دولت مند ہوتے اور متاثر کن ہوتے تھے کہ مجھے اپنا آپ پہلے سے زیادہ عام لگتا۔ وہ دونوں کندھوں پہ بیگ پیک پہنے ایئرپورٹ کے باہر روڈ پہ کھڑی تھی۔ اس نے پاؤں کو چھوتی سفید میکسی پہن رکھی تھی اور بالوں کی اونچی پونی بنا رکھی تھی۔ ہوا سے چند لٹیں بار بار چہرے پہ آتی جنہیں وہ ہٹا دیتی۔ میں آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ نہیں پاتا تھا، نہ مجھے اپنی رنگت اچھی لگتی تھی، نہ شخصیت۔ میرے اندر کچھ بھی نہیں تھا جو کسی کو متاثر کر سکتا۔ وہ اکیلی آئی تھی۔ داتن اور ایڈم کو درست وقت نہیں معلوم تھا، لیکن فاتح جانتا تھا کیا وہ آئے گا۔ اور پھر ملا میں ایک لڑکی سے اور ایک آدمی سے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں، میں ان چمکدار لوگوں جیسا نہیں بن سکتا، لیکن یہ لوگ بھی مجھ جیسے نہیں بن سکتے۔ وہ سفید جوگر سے قدم اٹھاتی اندر آ رہی تھی۔ وہاں روشنیوں کی ایک نئی دنیا تھی۔ بیگز اٹھائے لوگ آ جا رہے تھے، ایک دوسرے سے بے نیاز، صرف اپنی منزل کو فوکس میں رکھے۔ کیا فاتح اس کو الوداع کہنے آئے گا؟ کیا وہ اس کو روکنے آئے گا؟ میں نے جانا کہ یہ سارے امیر اور خوبصورت لوگ ایک جیسے ہیں، لیکن میں ان جیسا نہیں ہوں۔ مجھے ان جیسا بننا بھی نہیں ہے، مجھے اپنی نظروں میں معتبر بننا ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی، اگر وہ آیا تو وہ کیا رک جائے گی؟ اس لڑکی نے مجھے یہ سکھایا کہ مجھے اپنا بہترین ورژن بننا ہے، پھر مجھے کسی کے چہرے کی چمک متاثر نہیں کرے گی۔ ایئرپورٹ میں قدم قدم چلتی تالیہ کو پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ وہ آئے گا، جیسے فلموں میں ہوتا ہے۔ وہ آئے گا اور اسے کہے گا کہ وہ رک جائے، جیسے میری زندگی تو ہے میں ہوا تھا۔ اس دفعہ وہ اس کو نہ نہیں کر پائے گی اور اپنا ٹکٹ پھاڑ دے گی، وہ رک جائے گی۔ یوں میں نے خود سے سچا بننا سیکھ لیا۔ میں نے اپنے اصل ٹیلنٹ کو پہچان لیا۔ میں اپنی نظروں میں خوبصورت بنتا گیا تو دنیا والوں کی نظریں بھی مجھ سے متاثر ہونے لگیں۔ وہ اب اپنا پاسپورٹ لیے قطار میں کھڑی تھی، گردن موڑے وہ متلاشی نگاہوں سے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ کیا معلوم وہ وہیں کہیں اور اسے تلاش کر رہا ہو۔ یہاں تک کہ میری شخصیت ان چمکدار لوگوں سے زیادہ متاثر کن ہو گئی جس کبھی احساس کمتری میں مبتلا کرتے تھے۔ لیکن پھر مجھے ایک چمکدار چہرے والی لڑکی سے محبت ہو گئی۔ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کیا وہ واقعی اس کے رکنے پہ رک جائے گی؟ مگر وہ تو دنیا کا سفر کرنے جا رہی تھی، وہ تو ملکوں پھرنے جا رہی تھی، وہ تو اپنی تلاش کے سفر پہ روانہ ہو رہی تھی، پھر وہ کیوں رکے گی؟ کیونکہ
اس محبت نے مجھے سکھایا کہ ہر انسان کا ایک دائرہ ہوتا ہے، سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، کچھ لوگوں کا دائرہ ہم سے کبھی مل نہیں پاتا۔ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی عورت اب اس کو اس کا بورڈنگ پاس دے رہی تھی۔ تالیہ نے پاس پکڑا اور آگے بڑھ گئی۔ میں نے جان لیا کہ میرا اور اس کا دائرہ مختلف ہے، ہمارا دائرہ ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو سکتا۔ مجھے اپنے دائرے میں چلنا ہے اور اسے اپنے دائرے میں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور مڑ کے دیکھا، دائیں سے بائیں ایئرپورٹ کے اس حصے میں نگاہ دوڑائی۔ ہر چہرے کو دیکھا، وہ وہاں نہیں تھا، وہ نہیں آیا تھا۔ میں نے یہ بھی جان لیا کہ اس کا دائرہ کسی اور سے ملتا ہے۔ وہ دونوں چمکدار چہروں والے لوگ ہیں، میرے جیسے لوگ ان جیسے کبھی نہیں بن سکتے اور وہ مجھ جیسے نہیں ہو سکتے، پھر میں اپنا دائرہ چھوڑ کے کیوں بھٹک جاؤں؟ اس نے گہری سانس لی اور آگے بورڈنگ لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ اب وہ چاہتا بھی تو اس کے پیچھے وہاں نہیں آ سکتا تھا۔ لاؤنج کے اندر آ کے اس نے صوفے پہ اپنا بیگ پیک دھرا اور خود ساتھ بیٹھ گئی۔ نظریں گھڑی کی طرف اٹھ گئیں۔ بورڈنگ شروع ہونے میں 50 منٹ رہتے تھے اور تب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کسی دوسرے کے دائرے میں نہیں جانا، بلکہ دو محبت کرنے والوں کو ان کے دائرے میں رہنے دینا ہے۔ تالیہ نے اپنے سیل فون کو دیکھا، کوئی کال نہیں، کوئی میسیج، ای میل، کچھ بھی نہیں۔ کیا وہ فاتح کے رکنے پہ رک جائے گی؟ کیا اسے رک جانا چاہیے؟ اپنی محبت سے موو آن کرنے کا فیصلہ دل کاٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد انسان دنیا میں یوں چل پھر رہا ہوتا ہے جیسے اندر سے مر چکا ہو، کسی بھٹکتی روح کی طرح۔ ہاں، وہ رک جائے گی، کسی نے اندر سے کہا۔ تو پھر اس کا سفر کا کیا؟ وہ سفر جو اس کے لیے ضروری تھا۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرا دیا، ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ اس فیصلے کا غم ختم ہونے میں عرصہ لگ جاتا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا جب وہ فاتح کو چھوڑ کے جا رہی تھی، وہ اس کے پیچھے اس کا انتظار کیا کرتا تھا۔ وہ قدیم علاقے میں ایک پنجرے میں قید تھے۔ ایڈم اور تالیہ نکل آئے لیکن فاتح نہیں نکل سکا۔ اسے دولت امان کے آفیسرز گرفتار کر کے لے گئے تھے اور اس کے انتظار میں وان فاتح روز وہاں آتا تھا، اس کے لیے خط لکھتا تھا۔ مراد نے فاتح کو سلاخ دے ماری تھی۔ وہ غصے میں فاتح اور ایڈم کو چھوڑ کے مراد کے پیچھے لپکی تھی اور وہ 6 برس تک اس کا انتظار کرتا رہا تھا۔ مجھے جس سے محبت ہوئی وہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے اپنی۔ کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے، ہم دعائیں کریں یا جادو، وہ ہمیں نہیں ملیں گے۔ ان لوگوں کے ملنے کی خواہش کو ترک کر دینا دل مار دیتا ہے۔ وہ اس کے پیچھے آتا تھا یا اس کا انتظار کرتا تھا، پھر آج کیوں نہیں آیا؟ اور میں ایڈم بن محمد اپنا دل اس امید پہ مار رہا ہوں کہ کبھی نہ کبھی میرا یہ زخم بھر جائے گا۔ آہ ایڈم، مجھے تمہارے لیے بہت برا لگ رہا ہے، بٹ کیا کر سکتے ہیں۔ میں فاتح کے لیے بھی اچھا چاہتی ہوں۔ آئی ڈونٹ نو گائز، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، مجھے پلیز بتانا یار۔ کیا مطلب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ فاتح کے ساتھ ہونا چاہیے تھا یا تالیہ کو یا ایڈم کے ساتھ؟ مجھے تو دونوں ہی بہت اچھے لگتے ہیں، دونوں کے ساتھ ہو جاؤ تالیہ، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ خیر چلو، کبھی تو میرا خدا میرے دل کو پھر سے تندرست کر دے گا۔ بورڈنگ میں اب 25 منٹ رہتے تھے۔ تالیہ نے فون اٹھایا اور فاتح کے گھر کا نمبر ملایا۔ ہیلو؟ کسی ملازم نے اٹھایا۔ کیا وان فاتح گھر پہ ہیں؟ جی، وہ اسٹڈی میں ہیں۔ آپ کون؟ اس نے بنا کچھ کہے فون رکھ دیا۔ لیکن اب اس زخمی دل کے ساتھ میں آگے کیسے بڑھوں، موو آن کیسے کروں؟ کوئی دوست، کوئی غم گسار، کوئی ہے میری مدد کے لیے یہاں؟ وہ گھر پہ تھا۔ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا، اس کا گھر پترا جایا میں تھا، ایئرپورٹ سے تقریباً گھنٹے بھر کی مسافت پہ۔ وہ اگر آتا بھی تو 25 منٹ میں یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وہ فاتح اس کو روکنے نہیں آئے گا، اس کو روکنے کوئی نہیں آئے گا۔ کچھ فیز ہوتے ہیں جن میں ہمارے اپنے ہمیں بچاتے ہیں، کسی تاریک گلی میں گرے پڑے مرتے ہوئے انسان کو بچا لیتے ہیں، لیکن ہر فیز میں ہمیں نہیں بچایا جاتا۔ تالیہ نے بورڈنگ پاس اونچا کر کے دکھایا۔ اسے عقب میں دیوار پہ لگی گھڑی نظر آ رہی تھی، کوئی اس کو روکنے نہیں آنے والا تھا۔ کچھ فیز ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی کسی کو بچانے نہیں آتا۔ موو آن کا فیز بھی ایسا ہی ہے۔ وہ اٹھی، بیگ کندھوں پہ ڈالا اور اس دروازے کی سمت بڑھی جس سے وہ آئی تھی۔ یہ سفر انسان کو تنہا کرنا پڑتا ہے، اس میں اپنی بھلائی کے فیصلے بھی اسے تنہا کرنے پڑتے ہیں۔
وہ واپس باہر نکل کے سیدھی ایک کچرے کے کین تک آئی، بورڈنگ پاس کے 2 ٹکڑے کیے اور اسے کین میں اچھال دیا۔ اس فیز میں کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی اس کو اس کی مشکل سے نہیں نکال سکتا۔ زندگی کے سب سے بڑے فیصلوں میں انسان تنہا ہوتا ہے۔ اب وہ تیز قدموں سے ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اور ہم سب کو اپنے مشکل فیصلے خود کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، کسی دوسرے کے آنے کا انتظار کیے بغیر۔ وہ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی شیشے سے باہر بھاگتی عمارتوں کو دیکھ رہی تھی۔ انسان ساری دنیا کا سفر جس خوشی کی تلاش میں کرتا ہے، وہ اس کے اپنے شہر اور اپنے گھر میں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی محبت کھو بھی دیں تب بھی ہمارے پاس ایک شے باقی رہتی ہے، وقت۔ وہ فاتح کے گھر میں داخل ہوتے ہی سیدھی اسٹڈی کی طرف بڑھی تھی۔ کسی کو اللہ نے شکل زیادہ اچھی دی ہے اور کسی کو دولت۔ ہر شے میں اللہ کی تقسیم مختلف ہے، لیکن وقت ہر ایک کو برابر کا ملتا ہے۔ غلام کو بھی، بادشاہ کو بھی۔ سب سے بڑا کنگال وہ ہوتا ہے جو وقت ضائع کرے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسٹڈی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ صرف ایک چیز محبت کے زخم پہ مرہم رکھتی ہے، تندرست نہیں کرتی لیکن مرہم ضرور رکھتی ہے، اور وہ ہے خود کو کسی نئے خواب کی جستجو میں چھوڑ دینا۔ ایڈم بن محمد نے بھی ایک نیا خواب بن لیا ہے۔ وان فاتح نے دروازہ کھولا۔ وہ کسی اور کے گمان میں کچھ کہنے لگا تھا۔ اسے دیکھ کے وہ رک گیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ دونوں کے درمیان بس ایک کھلا دروازہ تھا، اور اس کو پار کرنا وقت کے دروازوں کو پار کرنے سے زیادہ مشکل فیصلہ ثابت ہوا تھا۔ یہ فیصلہ تالیہ مراد کو تنہا ہی کرنا تھا۔ آپ نے کہا تھا کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم؟ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ اور میں نے کہا تھا کیا تم کوشش نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے مسکرا کے دروازہ کھول دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ میں کرنا چاہتی ہوں۔ تالیہ نے اسوات میں سر ہلایا اور چوکھٹ پار کی۔ میں پوری دنیا کا سفر نہیں کرنا چاہتی فاتح۔ اگر ہم اندر سے ناخوش ہوں تو نہ بڑے گھر ہمیں خوش کر سکتے ہیں، نہ ہی دنیا بھر کے خوبصورت نظارے۔ تنہا سفر بہت مشکل، اور میں یہ نہیں کر سکتی۔ ہم مختلف ہیں تو کیا ہوا؟ ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے تو کیا ہوا؟ ہم ایک جیسے ہوتے تو زندگی بورنگ ہو جاتی۔ ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں ساتھ رہنے کی، اپنا گھر خود بنانے کی۔ وہ اسٹڈی کے وسط میں کھڑے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کا سفید بیک پیک ابھی تک اس کے کندھے پہ تھا اور اس کی سیاہ آنکھوں میں نمی تھی۔ آتے ٹیبل کے کنارے پہ بیٹھا اور مسکرا کے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ تم مجھے سمجھتی ہو یا نہیں؟ میں تالیہ کو اچھے سے سمجھتا ہوں۔ نہ میں سفید ہوں نہ تم سیاہ ہو۔ ہر شخص کا اپنا رنگ ہوتا ہے اور انسان اپنے اصل رنگ سے نہیں بھاگ سکتا۔ مجھے معلوم تھا تم واپس آ جاؤ گی، میں تمہارے انتظار میں تھا۔ 1 دن بعد یا 1 سال بعد تم ضرور آؤ گی، اس لیے میرے پیچھے ایئرپورٹ نہیں آئے؟ اس نے گلہ کیا۔ نہیں، کیونکہ فلائٹ مس کرنے کا فیصلہ تمہیں اور صرف تمہیں کرنا تھا، اور مجھے امید تھی تم یہ ضرور کرو گی۔ میں نے کہا نا، میں تمہیں جانتا ہوں۔ اس کے سامنے کھڑے ہوئے وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ اس کا انداز پرسکون تھا، نرم اور اپنائیت لیے۔ مجھے کیا معلوم کہ آپ کو یقین تھا یا نہیں؟ اس نے ابرو اٹھایا۔ فاتح نے اس سے نظریں ہٹائے بغیر میز سے ایک فائل اٹھا کے اس کے سامنے کی۔ میں ایک آرگنائزیشن بنا رہا ہوں جس کا مقصد بے گناہ قیدیوں کو قانون کے شکنجے سے نکالنا ہے۔ لیکن مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا قیدی بے گناہ ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے؟ اس کے لیے مجھے ایک انویسٹیگیٹر چاہیے، اور میں نے اپنے لیے کس انویسٹیگیٹر کا نام لکھا ہے تم خود دیکھ سکتی ہو۔ تالیہ نے خوشگوار حیرت سے فائل کھولی۔ وہاں انویسٹیگیٹر کے خانے میں ایک لفظ جگمگا رہا تھا، حالم، اور تالیہ بنت مراد کھلے دل سے مسکرا دی۔ وہ ایک دفعہ پھر ایک خواب بن رہا تھا، اور اس خواب میں اس کا ساتھ دینے کے لیے وہ ہمیشہ کی طرح تیار تھی۔ 2 ماہ بعد، بہار 2023۔ وہ ایک روشن دن تھا۔ نہ دھوپ تیز تھی، نہ چھایا بہت ٹھنڈی تھی۔ بہار کی خوشگوار ہوا سارے میں چل رہی تھی۔ کوالالمپور کے ڈاؤن ٹاؤن میں ٹریفک سست روی سے چل رہی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف خوبصورت فٹ پاتھ بنے تھے جن پہ لوگ دونوں اطراف میں چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایسے میں صوفی ایک کتے کی ٹرے
ہاں، ٹرے میں کافی کے 4 بڑے کپ پھنسائے تیز تیز چل رہی تھی۔ تیز چلنے سے اس کی بالیاں جھول رہی تھیں اور ماتھے پہ خفا سی سلوٹیں دکھائی دیتی تھیں۔ اسٹریٹ کے وسط میں اس نے ایک شیشے کا دروازہ کھولا۔ دروازے کے اوپر ایک پلیٹ لگی تھی جس پہ تحریر تھا، ایڈم بن محمد، کیمپین آفس۔ صوفی اندر داخل ہوئی تو وہاں باہر سے زیادہ شور سنائی دیا۔ وہ ایک شاپ تھی جو حال ہی میں کرائے پہ لی گئی تھی۔ فرش اور دیواریں خالی تھیں۔ نیا فرنیچر ایک کونے میں رکھا تھا۔ چند ورکرز بھاگتے دوڑتے کام کاج کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ کوئی انٹرنیٹ کی وائرز لگا رہا تھا، کوئی کمپیوٹر سیٹ کر رہا تھا، کوئی ہدایات دے رہا تھا۔ ایک بڑی شاپ کے 3 حصے کر کے درمیان میں دروازے لگائے جا رہے تھے۔ ایک آفس نما کمرے میں 100 شکر کے میز رکھی تھی۔ اس کے پیچھے ایڈم بن محمد بیٹھا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے ساتھ کھڑے لڑکے کو اسکرین پہ کچھ دکھاتا ہدایات دے رہا تھا۔ صوفی اس طرف آئی اور کافی کی ٹرے میز پہ رکھی۔ کی کافی باس، اس کا کپ نکال کے سامنے رکھا۔ تھینک یو صوفی۔ ایڈم نے مسکرا کے کپ اٹھایا تو صوفی نے دونوں آنکھیں پھیلا کے تعجب سے اسے دیکھا۔ جب آپ نے کہا تھا کہ آپ وان فاتح کی چھوڑی نشست پہ الیکشن لڑیں گے تو مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ آپ سیاست میں آ سکتے ہیں، لیکن واو، آپ تو مجھ سے خوش اخلاقی سے بات کرنے لگے ہیں۔ آپ کا مستقبل روشن ہے باس۔ ایڈم نے جواباً کچھ تیکھا نہیں کہا بلکہ مسکرا کے کافی کا گھونٹ بھرا، پھر میز کے پیچھے سے نکلا اور آگے بڑھ گیا۔ صوفی نے دوسری کپ وہاں کھڑے نوجوان کو تھمایا اور ٹرے لیا ایڈم کے پیچھے آئی۔ نہیں، بینرز کو ذرا دائیں جانب کرو۔ وہ کافی کا کپ پکڑے گردن اٹھائے سامنے والی دیوار پہ بینرز آویزاں کرتے ورکرز کو کہہ رہا تھا۔ وہ سیڑھی پہ چڑھ کے چھت کے قریب بینرز کو چسپاں کر رہے تھے۔ بینرز ابھی اکٹھا تھا سو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے۔ صوفی ٹرے میں دونوں کپ لیے کھڑی وہیں ان نوجوانوں کو بینرز آویزاں کرتے دیکھنے لگی، پھر کھنکاری۔ کہہ دو صوفی، یہی کہنا چاہتی ہو کہ میں الیکشن ہار جاؤں گا؟ آپ کی پولز اچھے جا رہی ہیں، آپ کی آپٹکس آپ بھی آپ کے حق میں ہیں، لیکن اس نے سوچنے والے انداز میں کہا، آپ کو یقین ہے آپ ایک ممبر پارلیمنٹ بننا چاہتے ہیں؟ ایڈم نے چہرہ اس کی طرف موڑا تو لبوں پہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک تھی۔ پتہ ہے صوفی، میں کتنی کتابیں لکھ لوں، میں کتنے شوز کر لوں، میں کتنا بول لوں، میں ملک میں اصل تبدیلی نہیں لا سکتا جب تک میں پاور میں نہ ہوں۔ اگر میں ممبر پارلیمنٹ بن گیا تو میرے پاس اختیار ہوگا، میں پالیسیز بنا سکوں گا، میں کچھ پریکٹیکل کر سکوں گا، اور آپ کی رائٹنگ وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی جیسے بہت سے سیاستدان کتابیں لکھتے ہیں، میں بھی لکھتا رہوں گا۔ وہ مسکرا کے واپس دیوار کو دیکھنے لگا۔ تھوڑا سا اور دائیں جانب، اونچی آواز میں ہدایت دی۔ آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں وان فاتح کی جگہ ہوتا تو وہ غلطیاں نہ کرتا جو انہوں نے کی۔ ان کے کچھ فیصلے غلط تھے، صرف ان پہ تنقید کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں ان کی جگہ لے کر درست فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ گھونٹ بھر کے کپ نیچے کیا اور مسکرا کے بولا، مجھے صوفی ایک نیا خواب مل چکا ہے۔ ایک نئی کافی لانے والی لڑکی بھی رکھ لیں، اب میرے کام بھی بڑھ چکے ہیں۔ وہ منہ بنا کے پیچھے سے پکار کے بولی۔ ایڈم اسے نظر انداز کے ہال نما شاپ کے دوسرے کونے کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں ایک میز پہ 2 ورکرز کھڑے کمپیوٹر سیٹ کر رہے تھے۔ داتن ان کے سر پہ کھڑی ہدایات دے رہی تھی۔ ایڈم کی طرف اس کی پشت تھی۔ تھینک یو داتن، اس نے مسکرا کے اسے مخاطب کیا تو وہ گھومی، اینک کے اوپر سے اسے دیکھا اور کندھے اچکائے۔ اب تم غلطی کرنے کا سوچ ہی چکے ہو تو ظاہر ہے مجھے تمہارا ساتھ دینا پڑے گا۔ گہری سانس لے کر بولی، ہاں نا، آخر دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ وہ مسکرا کے اعتراف میں دیکھ رہا تھا۔ اتنے دن سے اس آفس پہ کام جاری تھا اور بالآخر اس کی شکل نکلتی آ رہی تھی۔ تمہارے مخالف امیدوار پہ میں نے اپوزیشن ریسرچ کی ہے، تمہارے کام آئے گی۔ داتا نے معنی خیز انداز میں ایک فولڈر اس کے سامنے رکھا۔ وہ اسے دیکھ کے سوچ کے بولا، آپ کو کیا لگتا ہے میں یہ الیکشن جیت جاؤں گا؟ مجھے لگتا ہے تم جیت بھی جاؤ تب بھی سیاست میں آنا تمہاری غلطی ہے، اور ہر انسان کو اپنی غلطی خود کرنے دینی چاہیے۔ اچھا، اگر میں اتنا غلط ہوں تو آپ میرا ساتھ کیوں دے رہی ہیں؟ کیونکہ لڑکے، الیکشن اس دنیا کا معزز ترین کون ہے اور میں اس کون گیم کا حصہ ضرور بننا چاہوں گی۔ داتن مسکرا کے بولی، اور تم اگر ممبر پارلیمنٹ بننے میں خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ ممبر پارلیمنٹ؟ ایڈم نے کافی کا گھونٹ بھرا اور پھر اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہال کے وسط میں آئے۔ نوجوان اب بینر چسپاں کر چکے تھے۔ ایک نے ڈوری کھولی اور نیچے گرا دی۔ کسی آبشار کی طرح بینر نیچے گرا اور ساری دیوار پہ چھا گیا۔ میں ممبر پارلیمنٹ نہیں، ایک دن اپنے ملک کا وزیر اعظم بنوں گا، لیانا صابری۔ وزیر اعظم؟ لیانا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ہاں،
کیونکہ اگر میرا خواب مجھے ڈرائے گا نہیں تو یہ بڑا خواب نہیں ہوگا۔ وہ چہرہ موڑ کے دیوار کو دیکھنے لگا۔ وہاں نیلے رنگ کے انتخابی نشان کے ساتھ ایڈم کا سوٹ میں ملبوس فل سائز پورٹریٹ نظر آ رہا تھا۔ سارے ورکرز اور سٹافرز اپنے اپنے کام روک کے اس خوبصورت اور باہر اور پوسٹر کو دیکھ رہے تھے، گردنیں اٹھائیں، آنکھوں میں چمک لیے، منہ سے واؤ کہتے، توصیفی انداز میں سر دھنتے۔ ایک نئے خواب کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ وہ ایک طویل سڑک تھی، شہر کے مضافات میں واقع یہ جگہ ایک ننھی سی پہاڑی کی مانند تھی۔ یہاں بے ہنگم ٹریفک کا شور تھا نہ دھواں، دور دور تک سبزہ زار تھا اور درمیان میں بنی یہ سڑک کے دونوں اطراف میں چیری بلاسم کے درختوں کی قطار تھی۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ دھوپ کا راستہ روکے ہوئے تھے۔ سڑک پہ چھایا سی تھی، درختوں کے اوپر تازہ پھول کھلے نظر آ رہے تھے، گلاب اور سفید پھول اتنے نرم گویا کاٹن کینڈی ہوں یا بادل کے ٹکڑے۔ ابھی پتھ جھڑ کا موسم ان پہ نہیں آیا تھا۔ وہ جوان تھے، اپنی خوبصورتی کے جوبن پہ تھے، نرم تھے لیکن ابھی کمزور نہیں پڑے تھے۔ ان پہ مشکل وقت کبھی نہ کبھی آنا تھا لیکن ابھی وہ اسے محفوظ تھے، پورے قد سے پہاڑ کی رعنائیاں لیے کھڑے تھے۔ سڑک کے اختتام پہ ایک گھر تھا، 2 منزلہ لکڑی کا گھر جس کی مخروطی چھت بھی لکڑی کی بنی تھی۔ اس کی بالائی بالکنی کے کھلے دروازے سے لگتا تھا کہ وہ کسی کا گھر ہے۔ البتہ نچلی منزل کے ہال کمرے میں لگی میز کرسیوں سے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کوئی قہوہ خانہ تھا۔ دروازے پہ لگی لکڑی کی تختی پہ انگریزی میں جیا لکھا تھا۔ اندر آؤ تو وہ کوئی سیاحوں کے لیے خصوصی طور پہ بنائی کافی شاپ تھی۔ اس کو قدیم زمانے کے آرکیٹیکچر پہ آراستہ کیا گیا تھا۔ آئل پیسٹل سے بنی قدیم علاقے کی یادگار پینٹنگز، برتن بھی پرانے طرز کے تھے۔ البتہ دیوار پہ لگا مینیو نئے زمانے کا تھا، گو کہ ویٹرز پرانے زمانے کے سفید باجوق رنگ میں ملبوس تھے، لیکن کافی کے روسٹ ہوئے بینز کی مہک بتاتی تھی کہ وہ ایک تھیمڈ کافی شاپ تھی۔ شاپ کے مالک بالائی منزل پہ رہتے تھے۔ باہر سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی رہائش گاہ چھوٹی اور سادہ سی ہے، شہر سے دور، خوبصورت مگر سادہ سے طرز زندگی، اور سامنے چیری بلاسم کے درختوں کی قطار۔ درختوں کی اس دوڑ رہیا قطار کے ساتھ ایک جگہ سڑک کنارے ایک بینچ رکھا تھا۔ اس بینچ پہ فاتح بیٹھا تھا، سیاہ ڈریس شرٹ پہنے، آستین پیچھے کو موڑے۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے ایک فائل کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ دفتن اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے کافی شاپ سے تالیاں چلی آ رہی تھی۔ اس کے کھلے بال کندھوں سے نیچے گر رہے تھے۔ اس نے سادہ باجوق رنگ پہن رکھا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جس سے بال اڑ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھے۔ فاتح نے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ وہ بھی مسکرا دی، پھر قریب آئی اور ایک مگ اسے تھمایا۔ تھینک یو۔ اس نے مسکرا کے مگ تھاما۔ وہ اپنا مگ لیے ساتھ بیٹھی اور گردن اٹھا کے درختوں کو دیکھا۔ ساکورا ہانامی، میرا آخر ان درختوں نے پھول اٹھا لیے ہیں۔ ہاں، اور دیکھو یہ کتنے خوبصورت ہو گئے ہیں۔ جب ہم نے یہ گھر لیا تب یہ ویران اور خالی تھی، لیکن وقت انسان کو پھل دے دیتا ہے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ بینچ پہ بیٹھے درختوں پہ آئی بہار دیکھ رہے تھے۔ وقت، وہ مسکرائی، پھر جیسے کچھ یاد آیا۔ آپ کی سکندر سے بات ہوئی؟ وہ کال کر لے گا۔ وہ مطمئن تھا۔ جب تالیہ ان کی فیملی کا حصہ بنی تو سکندر اور جولیانا نے ان کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ جولیانا نے کہا کہ وہ بورڈنگ شفٹ ہونا چاہتی ہے اور زندگی میں پہلی دفعہ ایک نارمل ہائی اسکول میں داخلہ لینا چاہتی ہے۔ سکندر اپنی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں شفٹ ہو گیا تھا۔ جولیانا باپ کو فون کرتی تھی اور ایک دفعہ ملنے بھی آئی تھی، لیکن سکندر نے رابطہ منقطع کر رکھا تھا۔ اور اگر اس کی ناراضگی ختم نہ ہوئی؟ تالیہ نے افسوس سے پوچھا۔ تالیہ، اگر مجھے لگتا کہ وہ اپنی ناراضگی ختم نہیں کرے گا تو میں اسے ہاسٹل نہ جانے دیتا۔ وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے جانتا ہوں، وہ چند ماہ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مسکرا دی۔ جو شخص اس کے ساتھ بیٹھا تھا وہ ایسا ہی تھا، ہر حالت میں پر امید، ہر شخص کے اندر کی اچھائی پہ یقین رکھنے والا۔ فاتح، میں خوش ہوں اس بات پہ کہ میں نے درست فیصلہ کیا۔ ہوا چیری بلاسم کی شاخوں کے درمیان سے سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک گلابی لبادہ اور ایک درخت تلے بیٹھے تھے۔ تالیہ بول رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ ہوا سے اس کے بال پیچھے اڑ رہے تھے۔ اگر اس روز میں آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی تو میں بہت اکیلی رہ جاتی، میں دنیا میں کھو جاتی اور میری دنیا میرے اندر کھو جاتی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اب میں نے خود کو دریافت کر لیا ہے، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں۔ پھر اس نے فاتح کے ہاتھ میں پکڑی فائل کو دیکھا۔ ان لوگوں کے کام آنا، ان کے لیے عدالتوں میں لڑنا، یہ بہت تھیراپیوٹک ہے فاتح۔ مجھے یہ سکون دنیا کی کسی وادی، کسی ساحل پہ نہ ملتا۔ اگر میں آپ کو چھوڑ دیتی تو میں بہت اکیلی رہ جاتی۔
یہ اعتراف آج کل وہ اکثر کیا کرتی تھی۔ بالآخر وہ خوش تھی اور اپنی خوشی سے تعجب میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اور میں بھی اس بات پہ خوش ہوں کہ تم نہیں گئی۔ مجھے یقین تھا کہ تم نہیں جاؤ گی۔ جب میرے ہاتھ سے کرسی نکلی تو بہت سے لوگ ساتھ چھوڑ گئے، صرف تم نہیں گئیں۔ لیکن اگر تالیہ تم چلی جاتی تو میرے پاس کچھ بھی نہ بچتا۔ میں نہیں جانتا کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے۔ اسرا کہا کرتی تھی کہ وان فاتح کو صرف وان فاتح سے محبت ہے، یا شاید آریانہ سے۔ وہ یاد کر کے سوگوار سا مسکرایا۔ لیکن جو میرے اور تمہارے درمیان ہے وہ محبت سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے میں بھی خوش ہوں کہ تم نہیں گئیں۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تو تالیہ نے پل بھر کو آنکھیں موند لیں، پھر گردن اٹھا کے اوپر دیکھا۔ سر پہ گلابی پھولوں کی چھایا تنی تھی۔ میں کبھی کبھی اس بات پہ حیران ہو جاتی ہوں کہ بالآخر میں خوش کیسے ہوں۔ میں کبھی زندگی میں ایک لمبا عرصہ اتنا خوش نہیں رہی۔ کیا تمہیں اب وہ سفید ہرن نظر آتا ہے؟ بہت کم۔ وہ اوپر نظر آتے پھولوں اور ان کے جھروکے سے دکھائی دیتی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں خوش ہوں کہ اب مجھے وہ خواب بھی نہیں دکھائی دیتے۔ مجھے زندگی انپریڈکٹیبل اچھی لگ رہی ہے۔ کسی ایک خواہش کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے کے بجائے سکون سے لوگوں کے کام آنا اور سادگی سے رہنا، مستقبل کی فکر اور ماضی کے ملال سے خود کو آزاد کر کے رہنا اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن فاتح، اس نے گردن نیچے کی اور اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ڈر سا تھا۔ کیا یہ سب ہمیشہ ایسے رہے گا؟ ہم ہمیشہ خوش رہیں گے؟ اس نے گہری سانس لی، کافی کا آخری گھونٹ بھرا اور فائل بند کی۔ نہیں تالیہ، وقت ایک سا کبھی بھی نہیں رہتا۔ یہ سارے چیری بلاسم بھی ایک دن گر جائیں گے۔ اگلے بہار میں یہ درخت پھر سے پھول اٹھا لیں گے۔ درخت کبھی پھول دیتا ہے، کبھی پھل، اور کبھی اس پہ پت جھڑ کا وقت آ جاتا ہے۔ شاید کچھ عرصے بعد ہم دونوں بھی ایک بورنگ روٹینی کپل بن جائیں، لیکن یہ اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہوتا ہے کہ انسان پہ جیسا بھی وقت آئے وہ اپنی ذات سے دوسرے انسانوں کی بھلائی کے قاب کرتا رہے۔ کام، یہاں پر کام کو قاب لکھا گیا۔ اور ان کاموں کے لیے اگر ہم ابھی شہر کے لیے نہ نکلے تو ہمیں دیر ہو جائے گی۔ وہ دونوں ایک ساتھ اٹھے۔ تالیہ نے خالی مگ کچرے کے کین میں ڈالے، پیچھے مڑ کے کافی شاپ کے دروازے پہ کھڑے ہیڈ ویٹر کو ہاتھ دلایا، اسے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا، پھر وہ فاتح کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ چیری بلاسم کے درختوں کے سائے میں وہ دونوں چلتے جا رہے تھے۔ آپ ہمیشہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ میں تو ہمیشہ بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت تھی، اس لیے میں اس روز ایئرپورٹ سے واپس آئی۔ کیا ہر بات بار بار بتانا ضروری ہے کیا؟ وہ گہری سانس لے کر بولا۔ وہ دونوں اب بینچ سے دور ہوتے جا رہے تھے، یہاں سے ان کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ باتیں آپ ایک دفعہ بھی نہیں بتاتے، مثلاً آپ نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ چابی کے بدلے آپ نے آنسو کو کیا دیا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبا کے بولی۔ یہ بات اس کو فاتح کو تنگ کرنے کے لیے ایک ہتھیار کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ تالیہ، ریلیکس۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں نے اسے کچھ نہیں دیا تھا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے دل کی اچھائی کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہمارے لیے چابی بنائی؟ ناممکن۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسے کچھ نہیں دیا تھا سوائے بھاگ جانے کے محفوظ راستے کے۔ اس نے بغاوت میں اپنی جان بچا لی۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ وہ دونوں اب دور سے بہت چھوٹے نظر آ رہے تھے، ان کی آوازیں مدھم ہو چکی تھیں۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور بینچ کے قریب ایک گلابی چیری بلاسم کا پھول ٹوٹ کے آن گرا۔ 563 برس قبل قدیم علاقے کے 563 برس قبل قدیم علاقے کے سلطنتی محل کے اس منظر میں واپس چلتے ہیں جب وان فاتح ملکہ یاسو کے سامنے کھڑا تھا۔ او مائی گاڈ، اب کیا ہونے والا ہے؟ اس نے ایک رکا ملکہ کی طرف بڑھایا۔ ملکہ نے کاغذ کی تہیں کھول کے اسے پڑھا، پھر چونک کے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، پھر اس نے تمام کنیزوں اور غلاموں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ جب وہ دونوں تنہا رہ گئے تو ملکہ نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ سیاہ قبا میں ملبوس فاتح مسکرایا اور اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہاں، یہ سین تو انہوں نے نہیں دکھایا تھا، اب دکھا رہے ہیں گائز۔ بغاوت؟ میرے آقا کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے؟ کیا تم بھی اس کا حصہ ہو؟ وہ تندہی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ جواب میں فاتح وہ سب کہتے گیا جو وہ کہنے آیا تھا۔ آپ یہ بات پہلے ہی جانتی ہیں کہ میں اور تاشا وقت کے مسافر ہیں، ہمیں اپنی دنیا میں واپس جانا ہے، صرف آپ ہماری مدد کر سکتی ہیں۔
میں آپ کو راجا کا سامان لا کے دے سکتا ہوں، آپ نے ہمیں چابی بنا کے دینی ہوگی، اور بدلے میں میں آپ کو بغاوت کی خبر دے رہا ہوں، آپ یہاں سے فرار ہو کے اپنی جان بچا لیجیے گا۔ وان فاتح وہ مسکرائی، تم نے اپنے پتے جلد دکھا دیے، بہت جلد۔ میں چابی بنانے سے انکار بھی کر سکتی ہوں، اور بغاوت کے بارے میں تم پہلے ہی بتا چکے ہو، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس نے روکا میز پہ ڈال دیا۔ اور تمہیں کیوں لگا تھا کہ میں تمہیں چابی بنا دوں گی؟ میں آپ کو بدلے میں اس اطلاع سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتا مالکہ، آپ چاہیں تو مجھے چابی بنا کے نہ دیں، لیکن ہم اس چابی کو بنا کے آپ خود کو کیا کچھ دے سکتی ہیں، یہ سوچا ہے آپ نے؟ مالکہ نے تھوک نگلا، اس کے تاثرات قدرے بدلے۔ تمہاری پیشکش کیا ہے؟ میں نے کہا نا، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن آپ خود کو ایک تحفہ دے سکتی ہیں۔ اس دنیا میں آپ کے لیے کچھ نہیں رکھا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ چند سال بعد طاعون سے ہلاک ہو جائیں گی، لیکن تب تک آپ کئی سال سے گمنامی میں ہوں گی، کسی کو نہیں معلوم کہ وہ سچ تھا یا جھوٹ۔ مستقبل کا حال کسی کو معلوم نہیں ہوتا مالکہ، آپ اپنا مستقبل خود بنا سکتی ہیں۔ یاسو کھڑی ہو گئی، اس کی رنگت گلابی پڑ چکی تھی۔ کیا تم مجھے اپنی دنیا میں لے جا سکتے ہو؟ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ میرے لیے چابی بنا سکتی ہیں تو اپنے لیے بھی چابی آپ کو خود بنانی ہوگی۔ اس نے شانے اچکا دیے، اور میری مدد کے بغیر آپ ایک چابی بھی نہیں بنا سکتی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، اس کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، آنکھوں میں عجیب سا سحر چھانے لگا تھا۔ تمہاری دنیا کیسی ہے وان فاتح؟ آپ کی دنیا جیسی نہیں ہے۔ کچھ تو ہے اس دنیا میں جو تم دونوں ملاقے کی حکمرانی کو ٹھوکر مار کے واپس اس میں جانا چاہتے ہو، کچھ تو جادوئی ہے تمہاری دنیا میں۔ وہ پراسرار انداز میں مسکرائی۔ چلو آج سے ہم اپنی دشمنی ختم کرتے ہیں، میں تمہارے لیے چابی بنا دوں گی اور تم مجھے یہاں سے جانے کا محفوظ راستہ دے دو گے۔ فاتح نے اس بات میں سر کو جنبش دی، وہ منظر وقت کی دھول میں تحلیل ہو گیا۔ واپس 2023 کے بہار کے موسم میں آتے ہیں۔ ملاقے شہر کے اس قدیم چرچ کے اندر ایک اعترافی کمرہ بنا تھا۔ وہ چرچ اب خالی تھا اور ویران تھا، اندر کوئی نفس نہیں تھا۔ ایسے میں اس اعترافی کمرے کے فرش سے کھٹر پھٹر کی آواز سنائی دینے لگی۔ چرچ کے ہال میں پھرتے چوہے تیزی سے کونوں خدروں میں جا دبکے۔ فرش میں بنا ڈھکن ہٹا کے ایک ہاتھ اوپر آیا، پھر پورا وجود اوپر آ کے اس نے ڈھکن بند کیا۔ چوگے میں ملبوس اس وجود نے لباس سے گرد جھاڑی، پھر اعترافی کمرے کا جالی دار دروازہ کھولا، پھر اس نے چوگے کی ٹوپی پیچھے گرائی اور گردن اٹھا کے اس قدیم چرچ کو دیکھا۔ یاسو کا چہرہ کھڑکی سے آتی مدھم روشنی میں بھی دمک رہا تھا، وہ آج بھی ویسا ہی تھا، دودھ کی طرح ملائم اور نازک۔ اس کے چوگے کے اندر ایک پوٹلی بندی تھی جس میں سونے، چاندی اور قیمتی ہیروں سے مزین زیورات تھے۔ گردن میں ایک زنجیر تھی جس سے ایک سنہری چابی لٹک رہی تھی۔ یاسو قدم قدم چلتی ارد گرد تعجب سے دیکھتی، چرچ سے باہر نکلی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے جھک کے چابی پہ پھونک ماری، ایک پنکھ سا اس سے نکلا اور ہوا میں سست روی سے اڑنے لگا۔ وہ اس پنکھ کا تعاقب کرنے کے لیے پلٹی تو ٹھٹک کے رک گئی۔ اس کے سامنے ایک لمبی سڑک تھی، سڑک کے گرد دور تک دکانیں تھیں، ریسٹورنٹ تھے، وہاں تیز آوازیں تھیں، زن سے گزرتی گاڑیاں۔ وہ بے یقینی سے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی، وہ اتنی تیز چلتی تھیں گویا کسی کے اوپر سے گزر جائیں گی۔ اس کی متحیر نظریں فٹ پاتھ پہ چلتے لوگوں پہ پڑیں، انہوں نے بہت سے رنگ پہن رکھے تھے، ایسے رنگ جو یاسو نے کبھی دیکھے بھی نہیں تھے۔ وہ چمکتے ہوئے ہنستے مسکراتے لوگ تھے، ان کو ہاتھوں میں چیزیں چمکتی تھیں، ان کے جوتے تک چمک رہے تھے۔ وہ پنکھ کے تعاقب میں آگے بڑھی، لیکن اس کے متحیر نظریں ابھی تک اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ سڑک کنارے جگہ جگہ کارٹ دھکیلتے لوگ کھڑے تھے، ان کے کارٹ وہ رنگ برنگی چیزیں تھیں، گلابی روئی جیسے کپاس سے بنی چیزیں، ہر رنگ کے مشروب کی بوتلیں۔ آسمان سے زوردار چنگاری سنائی دی تو اس نے گھبرا کے سر اٹھایا۔ اس کے عین سر کے اوپر سے ایک اڑن کھٹولا تیزی سے گزرا تھا۔ یاسو نے دھیرے سے چہرہ نیچے کیا، سامنے کھڑے ایک شخص اپنے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کی مدد سے ایک ڈرون کیمرے کو فضا میں اڑا رہا تھا۔ اس کا کیمرہ کسی اڑنے والی مکڑی کی طرح درختوں کے اوپر ہوا میں تیر رہا تھا۔
یاسو کے لب بلا آخر مسکراہٹ میں ڈلے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت تھی، یہ دنیا جادوئی دنیا تھی۔ شاہد جین کی بیٹی کو اس کی خوابوں کی طرز سرزمین مل گئی تھی، لیکن اس سے پہلے اسے بیمپیورا کے رہبر کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ پنکھ کے پیچھے چپ چاپ چلتی گئی، وہ اسے گھاس اور پارکس کے اندر سے گزارتا آگے لے جا رہا تھا۔ اس کے جادو نے اسے بتایا تھا کہ سابقہ بیمپیورا رہنما اپنا جادو اور ذہنی توازن دونوں کھو چکا تھا، اور بیمپیورا رہبر کی جگہ کبھی خالی نہیں رہتی، وہ جگہ اب بھر چکی تھی، اور جس نے اس جگہ کو بھرا تھا، یاسو اس کا چہرہ اپنے پیالے میں دیکھ چکی تھی۔ اسے وہ چہرہ پسند آیا تھا، اسے وہ پنکھ اسی کے گھر لے جا رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ تک چلتے رہنے کے بعد بالآخر شاہی جین کی بیٹی ایک کالونی کے سرے پہ رکی۔ اس کالونی میں گھروں کی ایک قطار تھی۔ وہ پنکھ تیسرے نمبر کے گھر کے گیٹ کے پاس زمین پہ گر گیا تھا۔ یاسو نے مسکراتی نظریں اٹھائیں۔ اب اسے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا تھا اور شکار باز رہبر سے ملاقات کرنی تھی۔ رہبر کو معلوم تھا کہ وہ آ رہی ہے، اور رہبر کو اس کا انتظار تھا۔ اس نے چوگے کی ٹوپی پیچھے پھینکی اور پورے اعتماد سے آگے بڑھ گئی، پھر لکڑی کے گیٹ میں ہاتھ ڈال کے اسے کھولا اور اندر چلی آئی۔ اب وہ مرکزی دروازے کی طرف جا رہی تھی، اور چھوٹے باغیچے میں لگے پھول اس کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ سبز گھاس پہ اگے گہرے اور ہلکے نیلے پھول، جامنی اور پیلے پھول، سرخ اور نارنجی پھول۔ ختم شد۔ تو لسنرز، یہاں پر ہمارا ناول ختم ہوا، ختم شد، دی اینڈ۔ ویسے اس کا سیزن 2 تو آنا چاہیے نا؟ آپ میں سے کن کن کو لگتا ہے کہ حالم کا سیزن 2 آنا چاہیے؟ یہاں پر یہ کیسا سسپینس کے ساتھ انہوں نے ختم کیا ہے۔ نمل کو بھی نمرا احمد نے ایسے ہی ختم کیا تھا کہ لگ رہا تھا کہ کہانی بھی ختم نہیں ہوئی، بٹ کہانی ختم ہو گئی تھی، جہاں پہ سونیا جو ہے اپنے باپ کو ڈھونڈنے چل پڑتی ہے۔ اسی طرح اب ملکہ یاسو آئی ہے اور پھر سے ناول ختم ہو گئی۔ یہ تو سیزن 2 کی ہنٹ بنتی ہے نا، لیکن ابھی تک سیزن 2 آیا ہی نہیں۔ ویل، آپ بھی انتظار میں ہیں اور میں بھی انتظار میں ہوں۔ نمرا باجی پلیز آپ اس کا سیزن 2 دے دیں، مجھے بہت انتظار ہے، بہت بہت زیادہ۔ جو مالا والا ناول ہے اس میں تو سیزن 2 کی کوئی مطلب تک ہی نہیں بنتی، وہ تو ہمیں پتہ ہے کوئی ہنٹ ہی نہیں تھی۔ مطلب مجھے اب صحیح سے یاد نہیں آ رہا ہنٹ تھی یا نہیں، آئی ڈونٹ نو، بٹ اس میں ہیروئن ہی مر گئی تو اب کیا ہی اس کا سیزن 2 آنے۔ بٹ حالم اور نمل کا دے دن سیزن 2، اتنے ماسٹر پیس ناولز ہیں اور آپ نے ان کو ایک ہنٹ کے ساتھ ختم کیا ہے، تو اور دل شدید چاہ رہا ہے کہ اس کا سیزن 2 تو آنا ہی چاہیے۔ یہ ناول حالم میرا ون آف دی موسٹ فیوریٹ ناول ہے، اور میں اس کو بار بار پڑھ سکتی ہوں۔ یہ میرا اتنا فیوریٹ ناول ہے، اتنا فیوریٹ، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ بھائی کچھ ناولز ہوتے ہیں نا جو دل کے بہت قریب ہوتے ہیں، اسی طرح یہ حالم جو ہے وہ میرے دل کے بہت قریب ناول ہے۔ اس کو میں بار بار پڑھ سکتی ہوں بنا بور ہوئے، کیونکہ یہ بہت اچھا ناول تھا۔ تالیہ کا کیریکٹر کتنا اچھا لکھا تھا رائٹر نے، بہت اسٹرانگ وومن دکھائی تھی۔ اسی طرح فاتح کا کیریکٹر بہت اچھا تھا، جو انہوں نے عمران خان سے انسپائر ہو کے لکھا تھا رائٹر نے۔ اور ایڈم بن محمد، اس کی تو میں کیا ہی بات کروں، اس نے اپنی سیلف رسپیکٹ نہیں کھوئی، اور مطلب جو اس کا تھا نا ایک بہت اچھا دوست، اور یہ وہ اس کا کریکٹر بھی بہت زبردست تھا۔ سارے کریکٹرز بہت اچھے تھے۔ اب ان کریکٹرز کو بھول جانا، مطلب ہم بھول تو نہیں سکتے، لیکن اب ان سے تھوڑی سی مطلب ان کو کم یاد کرنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اور آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا ہے، اور مجھے کمنٹ میں بتانا مت بھولے گا۔ اور دوسری بات، آپ لوگ مجھے کوئی اور ناول سننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی مجھے بتا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر میں وہ ناول شروع کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اور مالا ناول تو ویسے ہی میرا چل بھی رہا ہے، اب میں اس کو ہی کنٹینیو کر کے چلوں گی، کیونکہ 2 ناولز ایک ساتھ کرنا مجھے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگ رہا تھا،
بٹ شکر ہے مینیج ہو گیا. تو جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئکن پریس کر دیجیے گا اور لائکس اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.